میرے بہت ہی محترم علماء کرام، بزرگان دین اور میرے عزیز ساتھیوں، آپ مسجد کے امام محترم، کیا نام؟ مولانا انعام الحسن صاحب، بہت ہی پیارے عالم ربانی، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، سب آمین بولے۔ اسی طرح یہاں مفتی ہارون صاحب گودرا سے تشریف لائے ہیں اور مولانا ادریس صاحب بھی تشریف لائے ہیں، مولانا نعمان صاحب بھی ہے، اور بھی گودرا کے اور سنترام پورہ کے اور یہ مورا کے اور الگ الگ مختلف جگہوں کے علماء کرام اور میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، سب سے پہلے آمین کہو کہ اللہ آج کے ہمارے آنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے، اور پورا مجمع آمین کہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے اور جمیع مرحومین اور مرحومات کی اللہ کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے۔ آج یہاں مورا آنا جو ہوا نا، صرف میرے بہت ہی پیارے دوست مرحوم مولانا حنیف صاحب کی وجہ سے آنا ہوا ہے۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے، بلکہ جہاں کہیں قریب میں بیان ہوتا تھا تو وہ مورا سے آتے تھے، اور مجھے برابر یاد ہے کہ جہاں کہیں ہمارا بیان ہوتا تھا وہ بالکل میرے سامنے اس طرح بیٹھا کرتے تھے، اور ہمیشہ ان کے چہرے پر ایک مسکراہٹ ہوتی تھی، ہمیشہ ان کے چہرے پر ایک مسکراہٹ ہوتی تھی، اور ہمیشہ وہ تر و تازہ رہتے تھے۔ تو میں تو یہ کہوں گا کہ اللہ نے ان کی مغفرت فرما دی، بولو بے شک اللہ نے ان کی مغفرت فرما دی۔ آپ کہتے ہوں گے کیسے اللہ نے ان کی مغفرت کی، اور آپ کو کیسے معلوم ہے؟ میرے پیارو، رمضان کا مبارک مہینہ، بولو رمضان کا مبارک مہینہ، اور علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ رمضان کے دن میں یا رات میں کوئی انتقال کر جائے قبر میں، اس سے کوئی حساب و کتاب نہیں ہوتا ہے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ جب قبر میں کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا ہے تو پھر آخرت کی کوئی منزل میں حساب کتاب نہیں ہوتا، اور بغیر حساب و کتاب پہنچ جاتے ہیں۔ تو ہمارے مرحوم مولانا جنتی ہے ماشاءاللہ، دعا کرو کہ اللہ ان کے صدقے اب ہماری مغفرت فرمائے، اور جس آسانی کے ساتھ اور جس پیار کے ساتھ اور جس محبت کے ساتھ اور جس صبر کے ساتھ اور شکر کے ساتھ وہ اللہ کے دربار میں گئے، یہ بہت بڑی آسان موت ہے۔ اللہ ایسی آسان والی موت ہم سب کو بھی نصیب فرمائے۔ اور کتنا بڑا معاملہ کہ یہ بیمار ہے اور ان کے جوان بیٹے اللہ کے راستے میں ہیں، کرناٹکا کی طرف ہے، پھر منگرول کی طرف آئے، پھر اپنے ابا کی عیادت کے واسطے آئے، اور ابا ہمیشہ کے لیے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو یہ ایک بڑا عجیب مرحلہ ہے۔ اس وقت مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، آپ کہو تو سنا دو ایک واقعہ، بہت پیارا واقعہ، بہت ہی پیارا واقعہ۔ یعنی ہم سب کو سوچنا ہے اس واقعے کو سننے کے بعد کہ مجھے اور آپ کو کیا کرنا۔ آپ سب نے شاید نام سنا ہوگا یا نہیں سنا ہوگا، مجھے نہیں معلوم۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں جن کا نام تھا حضرت بہلول۔ بولو کیا نام تھا؟ بہلول۔ سنا کبھی نام سنا آپ نے؟ نہیں سنا ہوگا۔ حضرت بہلول، ساتھ میں بولو بہلول۔ یہ بہت زبردست اللہ کے ولی، یعنی چوٹی کے ولی۔ اب وہ ایسا ہی راستے میں کسی کنارے پر بیٹھے اور اللہ اللہ، بولو کیا؟ اللہ اللہ۔ یہ اللہ کا ولی کس کو یاد کرے؟ نہیں بولو نا، اللہ کا ولی کس کو یاد کرے؟ اللہ کو یاد کرے۔ ہم دنیا والے دنیا کو یاد کرتے ہیں، ہم دکان کو یاد کرتے ہیں، پیسہ یاد کرتے ہیں۔ وہ اللہ کے ولی اللہ کو یاد کرے۔ اب وہ کسی درخت کے نیچے بیٹھے، اور ان کا روز کا معمول تھا، وہ درخت کے نیچے بیٹھ جاتے تھے اور قبلے کی طرف چہرہ کرتے تھے اور اللہ اللہ کرتے تھے۔ اب اسی علاقے میں اس زمانے کا جو بہت بڑا بادشاہ، اس کی سواری وہاں سے جانے والی، اور وہ زمانے کا دستور تھا کہ اگر بادشاہ کی سواری آئے، اب ظاہری بات ہے بادشاہ کی سواری تو اس کے ساتھ گھوڑے بھی ہوں گے، اونٹ بھی ہوں گے، کچر بھی ہوں گے، ہاتھی بھی ہوں گے، اور معلوم نہیں کتنے فوجی ہوں گے، کتنے پولیس ہوں گے۔ لیکن اس زمانے کا دستور تھا کہ اگر بادشاہ کی سواری آنے والی ہو تو ہر آدمی جو بیٹھا ہو وہ ادب کے ساتھ کھڑے ہو جائے۔ اب وہ بادشاہ کی سواری اسی گلی سے گزر رہی ہے، ہر بیٹھنے والا کھڑے ہو رہا، ہر بیٹھنے والا کھڑے ہو رہا،
کیونکہ وہاں کا قانون تھا کہ بادشاہ کا رسپیکٹ کرنا، ڈسپلن کرنا، اور اس کے لیے بادشاہ کے احترام میں بولو کھڑے ہونا۔ یہ حضرت بہلول یہ تو اپنے ذکر میں تھے، اللہ اللہ، بولو کھڑے نہیں، ساتھ میں بولو نہ، کھڑے نہیں ہوئے۔ وہ بادشاہ کی سواری جب جا رہی تھی تو بادشاہ کی نظر پڑی، وہ بیٹھے بیٹھے دیکھ رہا ہے کہ یار جتنے ایریا میں بیٹھے تھے سب میرے احترام میں، میرے رسپیکٹ میں اور میری عزت میں سب کھڑے ہو گئے، یہ جو فقیر جیسا آدمی بیٹھا یہ کھڑا کیوں نہیں ہوتا؟ تو بادشاہ نے بڑے غصے میں اپنے کسی درباری کو کہا کہ جاؤ جاؤ ان کو بلا کر لاؤ، ان کو بلا کر لاؤ۔ وہ درباری گیا اور کھینچ کھانچ کے ان کو بادشاہ کے پاس لے کر آیا۔ بادشاہ اپنی سواری پر بیٹھا، کہتا کیا نام تمہارا؟ کہا نام بہلول۔ بولو کیا نام؟ بہلول۔ کہا یہ میں بادشاہ ہوں اور میری سواری یہاں سے گزری ہے، اور قانون ہے کہ جب بادشاہ کی سواری گزرے تو ہر بیٹھنے والے کو کھڑے ہونا چاہیے، تم کھڑے کیوں نہیں ہوئے؟ کہا حضرت بہلول اللہ والوں کا جواب بھی بڑا عجیب ہوتا۔ کہا میں بادشاہ کی خدمت میں لگا ہوا ہوں۔ کس کی خدمت میں لگا ہوا ہوں؟ اب وہ ظاہری بات ہے، وہ تو بادشاہ ہے۔ اس نے غصے میں کہا یہاں اور کون بادشاہ ہے؟ میں یہاں کے علاقے کا بادشاہ ہوں، مشرق پر میری حکومت، مغرب پر میری حکومت، یہاں کون سے بادشاہ کی خدمت میں تو لگا؟ کہا میں اس بادشاہ کی خدمت میں لگا ہوں جس نے تجھے بھی پیدا کیا، مجھے بھی پیدا کیا، تیرے باپ کو بھی پیدا کیا۔ اس بادشاہ کی خدمت میں لگا ہوں جس نے تجھے پیدا کیا، بولو مجھے پیدا کیا، اور تیرے باپ کو پیدا کیا۔ وہ بادشاہ سمجھ گیا ہے کون بادشاہ ہے؟ اللہ۔ ساتھ میں بولو نا کون ہے؟ اور ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ نہیں ساتھ میں بولو نا، ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ کوئی اور ہوتا تو بادشاہ کے سامنے کانپ جاتا، گھبرا جاتا، ڈر جاتا، لیکن قرآن پاک میں لکھا جو اللہ کا ولی ہوتا ہے نہ دنیا میں کوئی ڈر ہوتا ہے نہ آخرت میں کوئی غم ہوتا۔ بولو سبحان اللہ۔ قرآن میں لکھا، پارہ نمبر 11، میرے ساتھ میں پڑھیں گے انشاءاللہ جو حافظ ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جو میرا ولی بندہ ہوگا، ساتھ میں بولو جو میرا ولی بندہ ہوگا، اللہ فرماتے نہ دنیا میں کسی کا ڈر ہوگا نہ آخرت میں کسی کا غم ہوگا۔ اللہ فرماتے میرا ولی بندہ ایسا بندہ ہوگا دنیا بھی اس کے قدموں میں ہوگی، آخرت بھی اس کے قدموں میں ہوگی۔ تو میں کون سے ولی کا نام لے رہا ہوں آپ کے سامنے؟ حضرت بہلول۔ تو بادشاہ نے بڑے غصے میں کہا کہ تم کیوں کھڑے نہیں ہوئے؟ تو کہا میں اس بادشاہ کی خدمت میں جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، مجھے پیدا کیا، تمہارے ابا کو پیدا کیا، میں تو اللہ جل جلالہ اما نوالہ رب ذوالجلال کی خدمت میں لگا، اور میری زبان پر اس وقت نام کس کا ہے؟ تو بادشاہ کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا کیونکہ جواب تو بہت شاندار جواب تھا۔ تو بادشاہ تھوڑا ایسے غصے میں ہوا اور ایک ایسے لکڑی کا ٹکڑا رکھا تھا، وہ لکڑی کا ٹکڑا ہاتھ میں لیا، بھائی وہ لکڑی آتی نا، چھوٹی سی لکڑی کا ٹکڑا لیا اور غصے میں کہا اے فقیر لے یہ لکڑی پکڑ، تو پاگل ہے، تو دیوانہ ہے، تیرے میں عقل نہیں ہے، تیرے میں ہوش نہیں ہے، تجھے نہیں معلوم کہ بڑوں کا احترام کیسے کرنے کا۔ وہ لکڑی کا ٹکڑا لیکن کیوں دیا مجھ کو؟ تو بادشاہ نے کہا یہ اس لیے دیا تیرے سے کوئی بڑا پاگل ملے اس کو دے دینا، تو تو ہے ہی پاگل، لیکن تیرے سے بڑا کوئی پاگل ملے، دیوانہ ملے، مجنون ملے، جس کے اندر کوئی شرم حیا نہ ہو، تیرے سے بڑا کوئی پاگل ملے تو اسے بولو بولو۔ حضرت بہلول وہ اللہ کے ولی، بتاؤ اللہ کے ولی کسی کے سامنے الجھنے والے؟ کچھ نے کہا ٹھیک ہے میرے سے بڑا کوئی پاگل ملے گا تو میں دے دوں گا، یہ کہہ کر لکڑی کا وہ ٹکڑا اپنے جھولے میں رکھا اور واپس وہ درخت کے نیچے چلے گئے، اور بولو کس کا نام لینا شروع کیا؟ نہیں آواز نہیں آ رہی، بولو کس کا نام لینا شروع کیا؟ اور ہم کو بھی کس کا نام لینا چاہیے؟ نہیں ساتھ میں بولو نا، ہم کو بھی کس کا نام لینا چاہیے؟ کیونکہ ہم سب کو معلوم ہے، ہم سب کو معلوم ہے، ابھی واقعہ پورا نہیں ہوا، میں صرف اتنا بتا رہا ہوں کہ وہ حضرت بہلول کس کا نام لے رہے تھے؟ اللہ۔ اور ہم کو بھی کن کا نام لینا چاہیے؟ اللہ، کیونکہ ہمیں پیدا کرنے والا کون؟ یہ تو ایک الگ بات ہے کہ ہم معلوم نہیں اللہ کے سامنے کیسے ہوشیاری کر جاتے ہیں، گناہ کر جاتے ہیں،
صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ باقی سچ بتاؤ، اللہ کی قدرت کا ہم میں کوئی مقابلہ کر سکتا؟ نہیں بولو نا، کوئی مقابلہ کر سکتا؟ اللہ خود فرماتے میرا بندہ، اللہ فرماتے میرا بندہ، میرا بندہ۔ کس پر بیٹھے ہو؟ نہیں بولو نا، کس پر بیٹھے ہو؟ زمین پر۔ اللہ فرماتے زمین پیدا کر۔ بھائی ہے ہم میں سے کوئی ہے جو زمین پیدا کر سکتا؟ اللہ فرماتے چلو زمین نہیں، آسمان۔ ہم نے کہا اللہ جب زمین پر بیٹھے زمین پیدا نہیں کر سکتے تو آسمان تو کبھی گئے نہیں، اللہ آسمان کیسے پیدا کریں گے؟ اللہ فرماتے اچھا آسمان سے جو پانی آتا نا اس پر تو حکومت کر، جب جی چاہے اتار دے، جب جی چاہے روک دے۔ بتاؤ ہمارے بس میں ہے؟ نہیں بولو ہمارے بس میں ہے؟ اگر ابھی بارش ہوئے ہم میں سے کوئی روک سکتا؟ اور ابھی نہیں ہو رہی ہے، کوئی اتار سکتا؟ اور اللہ فرماتے میرا بندہ اگر طاقت ہے تو چند گھنٹوں میں کھیتوں میں اناج پیدا کر دے، باغ میں پھل اور فروٹ لے کر آ۔ بتاؤ لا سکتے ہم چند گھنٹوں میں، چند دنوں میں؟ اللہ نے فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پورا مجمع بولے گا زمین کو بچھونا بنانے والا کون؟ آسمان کو چھت بنانے والا کون؟ آسمان سے پانی اتارنے والا کون؟ ہمارے کھیتوں کو سبز و شاداب بنانے والا کون؟ ہمارے باغوں میں پھل اور فروٹ لانے والا کون؟ اللہ تو حضرت بہلول وہی اللہ کے ولی وہ درخت کے نیچے جا کے بیٹھ گئے، جھولے میں کیا رکھا اور کہا ٹھیک ہے کوئی بہت بڑے پاگل کو دے دوں گا، رکھ دیا۔ چلو زمانہ گزر گیا، بولو زمانہ۔ ایک دن یہی اللہ کے ولی، بولو کون؟ حضرت، سننا برابر سننا، یہ اللہ کے ولی حضرت بہلول، ان کو پتا چلا کہ بادشاہ بہت بیمار ہے، اور اتنا بیمار ہے کہ اس کا آخری وقت ہے۔ اب ظاہری بات ہے بادشاہ بیمار ہے تو ڈاکٹروں کی لائن، طبیبوں کی لائن، حکیموں کی لائن، اور معلوم نے کتنا بڑا انعام رکھا ہے کہ کس کی دوا سے اچھا ہوگا اسے مٹکے بھر کے سونا دیا جائے گا۔ تو طبیب بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہے، حکیم بھی ہے، معلوم نہیں جو علاج کرنے والے سب لائن میں کھڑے گئے، اور سب کو یہ فکر ہے کہ میری دوا سے بادشاہ اچھا ہو جائے اور سونے بھر کے مٹکے میں لے کر چلا جاؤ۔ لیکن میرے مورا والو، جب اوپر والا فیصلہ کرتا ہے تو کوئی روک سکتا؟ بھائی اوپر والے نے فیصلہ کر دیا جانا ہے، بتاؤ نا ہم میں سے کوئی روک سکتا آپ؟ اللہ نے فرمایا، بلکہ اللہ خود فرماتے، اللہ فرماتے میرا بندہ سن، اللہ فرماتے میرا بندہ آخری وقت آئے، اللہ کہتے بلا نا، کس کو بلاتا؟ بھائی اللہ فرماتے بلا، کس کو بلاتا؟ حکیم کو بلائے گا، طبیب کو بلائے گا، وعید کو بلائے گا، ارے کسی تعویذ والے کو بلائے گا؟ اللہ فرماتے بلا، جس کو بلانا ہے بلا لے۔ آج میرا فیصلہ تجھے موت کے گھاٹ اتارنا ہے اور دنیا والوں کا فیصلہ تجھے بچانا ہے۔ اللہ کہتے میری قسم آج سب پیچھے رہیں گے اور میرا فیصلہ، یہ لکھا ہے قرآن میں، ارے بولو نا یہ لکھا ہے قرآن میں لکھا ہے، پارہ نمبر 29، بولو پارہ نمبر، لیکن ہم کبھی پڑھتے ہی نہیں قرآن پاک میں صاف اللہ چیلنج کرتے، اوپن چیلنج، بلا ڈاکٹر کو بلا، کہیں بمبئی سے ڈاکٹر بلا لے، ارے امریکہ سے ڈاکٹر بلا لے، لیکن تو یاد رکھ جس ڈاکٹر کو بلا رہا ہے اس کا بھی آخری وقت آئے گا تو بچانے والا نہیں بولو نا، بچانے والا۔ میرے ساتھ میں پڑھو نا، اللہ نے فرمایا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ جب آخری وقت ہوگا، جب تیری روح نکلنے والے ہوگی، اللہ فرماتے بلا لے، کسی حکیم کو بلا لے، کسی ڈاکٹر کو بلا لے۔ اللہ فرماتے آج سب کی طاقت تجھے بچانے کی ہوگی اور میری طاقت تجھے موت کے گھاٹ اتارنے کی ہوگی، سب کا معاملہ پیچھے ہوگا، اللہ کا فیصلہ۔ تو وہ بادشاہ کا بھی ایسا ہی معاملہ، آخری سانسیں لے رہا ہے، لمبی سانسیں لے رہا ہے، ڈاکٹر بھی کھڑے، حکیم بھی کھڑے، طبیب بھی کھڑے، اور سب کو انتظار ہے کہ میری دوا سے فرق ہو۔ تو یہ کون حضرت؟ یہ بھی آ گئے وہاں پہ، بولے یہ بھی
آ گئے. جب آئے تو پہلے تو ان کو سب نے کہا تم کوئی حکیم ہو, تم کوئی ڈاکٹر ہو, تم اب یہ جھوٹ تو بولنے والے نہیں, صاف کہا میں ڈاکٹر بھی نہیں, میں حکیم بھی نہیں, میں کوئی وعید بھی نہیں. تو کہا پھر یہاں کیوں آئے؟ یہاں بادشاہ بیمار ہے, آخری سانسیں چل رہی ہے, ان کو دوا کی ضرورت ہے, اور جس کی دوا سے اچھے ہو جائے مٹکے بھر کے سونے ملنے والے. کہا نہیں, بادشاہ کو جا کے اتنا کہہ دو کہ میں اچھا کرنے کے لیے ہی آیا ہوں, لیکن میں ڈاکٹر واکٹر نہیں ہوں, صرف 2-3 منٹ بات کروں گا. اور پھر اب بادشاہ کو خبر ملی, خیر وہ تو آخری سانسیں لے رہا تھا, ڈوبتے کو تنکے کا سہارا, آنے دو جو آتا ہے آنے دو. یہ آئے بادشاہ کے پاس بیٹھے, کہا مجھے وہ بادشاہ کیسا پہچانے گا اتنے ساروں کو دیکھنے والا. کہا نا میں نے نہیں پہچانا. حضرت بہلول نے کہا مجھے معلوم تھا آپ مجھے نہیں پہچانو گے, لیکن میں آپ کو پہچان گیا ہوں. تو بادشاہ کہنے لگے مجھے تو کوئی بھی پہچانے گا, میں بادشاہ ہوں. اور وہ لمبی لمبی سانسیں لے رہا, آخری وقت ہے. ہاں میں تو ایک سوال پوچھنے آیا. بولو حضرت بہلول نے کیا فرمایا؟ میں ایک, نہیں آپ سب بولیں گے ساتھ میں ایک. وہی سوال میں مورا والے آپ سے پوچھ رہا ہوں, اپنے آپ سے بھی پوچھ رہا ہوں. حضرت بہلول نے فرمایا میں آپ سے صرف ایک سوال پوچھنے آیا. بادشاہ کو کہا جب تمہیں دنیا کا سفر کرنا ہوتا, جیسے بادشاہ ہو, کبھی ایک ایریا سے آپ کو دوسرے ایریا میں جانا, کبھی ایک اسٹیٹ سے تمہیں دوسرے اسٹیٹ میں جانا, کبھی ایک علاقے سے تمہیں دوسرے علاقے میں جانا, یا کبھی تمہیں جنگل میں سفر کے لیے جانا, کبھی سیر اور سیاحت کے لیے تمہیں کہیں جانا. تو آپ جب دور جانا چاہتے تھے تو کتنے دن پہلے تیاری کرتے تھے؟ اب بادشاہ نے لمبی لمبی سانسیں لے کر کہا ہاں مجھے جنگل میں جانے کا شوق ہوتا تھا اور شکار کرنے کا شوق ہوتا تھا, لیکن جب ہم کو جانا ہوتا اس سے 15-20 دن پہلے ہماری تیاری شروع ہوتی. ہمارا کھانا کون پکائے گا, ہمارے لیے پانی کا انتظام کون کرے گا, وہاں حمام کون بنائے گا, وہاں نہلانے اور دھلانے کا کام کیا ہوگا, وہاں پہ سیر و تفریح کا کیا کام ہوگا, سواری کتنی ہوگی, غلام کتنے ہوں گے, نوکر کتنے ہوں گے. کہا کتنے دن پہلے انتظام ہوتا تھا؟ بولو کتنے دن پہلے؟ 15-20 دن پہلے, جبکہ جانا تھا صرف جنگل میں. بھائی شہر میں رہتے تھے, جنگل میں جانا ہوگا, چلو بھائی کتنا بھی دور جانا ہو مگر 15-20 دن پہلے تمہاری تیاری ہوتی تھی. تو بادشاہ نے کہا اتنے پہلے تو ہماری تیاری ہوتی تھی. اب حضرت بہلول نے کہا ابھی جو سفر کرنا ہے بہت لمبا ہے, بہت لمبا ہے, ختم ہی نہیں ہونے والا. کتنے دن پہلے تیاری؟ کیونکہ جو سفر ابھی تم کو کرنا ہے بہت لمبا موت کا سفر ہے. اس میں نمازوں کی تیاری ہے, اس میں روزے کی تیاری, اس میں زکوٰۃ کی تیاری, اس میں حج کی تیاری, اس میں عمرہ کی تیاری, اس میں اللہ کا حق ادا کرنے کی تیاری, اس میں بندوں کا حق ادا کرنے کی تیاری. جھوٹ نہ بولا ہو, چغلی نہ کیا ہو, حسد نہ کیا ہو, بغض نہ کیا ہو, دشمنی نہ کیا ہو, نفرت نہ کیا ہو. یہ بہت لمبا سفر ہے اور اس کے لیے یہ سب تیاری ہونی چاہیے. آپ ایک چھوٹا سا جنگل کا سفر کرتے تو 15-20 دن پہلے تیاری کرتے. اب اتنا لمبا چوڑا موت کا سفر کرنا, کیا آپ نے یہ سب تیاری کی ہے؟ تو بادشاہ زور سے چیخا اور چلایا, کہا نا نماز بھی باقی ہے, بہت کچھ باقی ہے, بہت کچھ باقی ہے. تو حضرت بہلول نے کہا چھوٹا سفر کرنا, کتنے دن پہلے تیاری, اور اتنا لمبا سفر کرنا اور کوئی تیاری نہیں. وہ لکڑی کا ٹکڑا نکالا اور کہا آپ نے مجھے دیا تھا, کہا تھا تیرے سے بڑا کوئی پاگل ملے تو دے دینا, مجھے مل گیا. کون مل گیا؟ حضرت بہلول مورا میں ہوتے تو ہم سب کے ہاتھ میں لکڑی کا ٹکڑا ہوتا. صحیح میں ہم سب کے ہاتھ میں, میرے اور آپ کے ہاتھ میں لکڑی کا ٹکڑا ہوتا. حضرت بہلول نے وہ لکڑی کا ٹکڑا رکھا, بادشاہ کی جان گئی. ہاں, اور میرے پیاروں یہ بات ثابت ہو گیا کہ اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے جو لمبا سفر کرنا ہو اور تیاری ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. بھائی لمبا سفر ہے کہ نہیں ہے؟ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی, ایک دوسرے اللہ کے ولی کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, جن کا نام ہے حضرت حبیب اعجمی. ساتھ میں بولو کیا نام ہے؟ حضرت حبیب. آپ سے بھی اتنا یاد رکھو, حضرت حبیب. جب ان کا آخری وقت ہے اور وہ رو رہے بالکل آخری وقت ہے, انہیں معلوم ہے کہ اب اللہ کے پاس جانا ہے, آخری وقت ہے. ان کی بیٹی دوڑتے آئی اور آ کر کہنے لگی یا ابتی لم تبکی. وہ بیٹی عربی زبان میں کہتی ہے ابا آپ روتے کیوں, آپ اللہ کے پاس جا رہے ہو نا, اللہ کی محبت میں جا رہے ہو نا, اللہ سے ملاقات کرنے جا رہے ہو نا, پوری زندگی آپ نے اللہ سے محبت کی ہے, اب
روتے کیوں ہو؟ حضرت حبیب نے جو جواب دیا، سننا ہے آپ کو، سننا جواب کہ میں روتا کیوں ہوں، کیوں روتا ہوں، کیا جواب دیا؟ بہت سے امام جمعہ کے خطبے میں وہ جواب نقل کرتے ہیں۔ کیا جواب دیا؟ حضرت حبیب اعظمی نے فرمایا بیٹی میں موت سے نہیں ڈرتا، موت سے نہیں ڈرتا، لا اخاف من الموت، میں موت سے نہیں ڈرتا۔ تو پھر بیٹی نے کہا جب آپ موت سے نہیں ڈرتے، اللہ سے محبت کرتے ہو، پیارے نبی سے محبت کرتے ہو، اللہ کی ملاقات کرنے جا رہے ہو، تو بیٹی بھی روتے روتے پوچھتی ہے کہ ابا آپ روتے کیوں ہو؟ ہم روئے تو سمجھ میں آئے گا کہ ہم اپنے ابا کو کھو دیں گے، ہم اکیلے ہو جائیں گے، لیکن آپ کیوں روتے ہیں؟ حضرت حبیب نے جو جواب دیا، ایسا پیارا جواب دیا، کیا فرمایا؟ السفر طویل وزاد قلیل ولحد عمیق وصراط دقیق ومیزان عدیل والقیامت حضرت حبیب اعظمی نے جواب دیا بیٹی میں اس لیے روتا ہوں کہ سفر بہت لمبا ہے۔ کون سا سفر؟ موت کا، آخرت کا سفر بہت لمبا۔ اور کیا فرمایا؟ وزاد قلیل، عمل بہت کم ہے۔ بیٹی اس لیے روتا ہوں، پھر پورا مجمع بولا بیٹی اس لیے روتا ہوں کہ عمل، جب باپ نے یہ کہا نا، ابا نے کہا زاد قلیل، بیٹی میرا عمل بہت کم ہے، تو بیٹی قریب آئی اور کہنے لگی ابا آپ کے عمل کم ہے، اللہ کی قسم مجھے معلوم ہے کہ اسی کمرے میں آپ نے 18,000 قرآن پاک کا ختم کیا ہے۔ ایک کمرے میں اللہ کے ولی حضرت حبیب نے کتنے قرآن پاک ختم کیے؟ 18,000۔ وہ کہتے اللہ سفر بہت لمبا ہے، عمل بہت، ہم مورا والوں نے کتنے قرآن ختم کیے؟ نہیں بولو نا کتنے ختم کیے؟ اور آگے انہوں نے کیا کہا؟ وَلَحْدٌ عَمِيقٌ، اے بیٹی اس لیے روتا ہو قبر بہت نیچے، بہت گہری ہے، وَصِرَاطٌ دَقِيقٌ، اور پل صراط بہت باریک ہے، بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، وہ میزان عدیل، اور اللہ کے ہاتھ میں جو ترازو ہے وہ انصاف کرے گا، والقیامت قریب، اور قریب میں قیامت کا جھٹکا آئے گا، پھر جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ بیٹی سفر بہت لمبا ہے اور تمہارے ابا کے پاس عمل بہت، 18,000 قرآن ایک کمرے میں، عمل تھوڑا ہے۔ ہمارے پاس 18,000 قرآن، ہمارے پاس موبائل، ہمارے پاس واٹس ایپ، ہمارے پاس اسٹیٹس، ہمارے پاس پب جی، ہمارے پاس رات کو 2 بجے تک ننگی فلمیں دیکھنا۔ کیا جواب دیں گے وہاں پہ؟ اگر یہ اللہ کے ولی کو ڈر ہے اور گھر میں ایک ہی کمرے میں بیٹھ کر 18,000 قرآن پاک کا ختم کرتے اور روتے روتے آخری وقت میں کہتے بیٹی بیٹی تیرے ابا کے پاس عمل نہیں ہے، وہ بیٹی کہتی ابا آپ کیسی باتیں کرتے ہو، آپ کے پاس عمل کم ہے، 18,000 قرآن پاک۔ میرے دوستو ہمارے 8 قرآن ختم ہوتے سال میں۔ پہلے تو مولانا انعام صاحب رمضان میں لوگ ایک ایک قرآن ختم کرتے تھے، اب تو وہ بھی گیا، اور لاک ڈاؤن کے بعد تو اور بھی بربادی آئی۔ پہلے تو کم سے کم دی کا جتنا مذاق ہم نے اڑایا، آج لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ میرے پیاروں صحیح ہے، ہمارا مذاق اڑایا جاتا ہے کیونکہ ہم نے نماز کا مذاق اڑایا، ہم نے قرآن کا مذاق اڑایا۔ جب تراویح ہوتی تھی امام صاحب تراویح میں قرآن پاک پڑھتے تھے، ہمارا جوان باہر بیٹھا تھا، کوئی چائے پی رہا ہے، کوئی سگریٹ پی رہا ہے، کوئی مسجد کے اوٹے پر بیٹھا ہے، تو یہ امام صاحب جو پڑھ رہا ہے کیا اس سے ہمارے پیٹ میں درد ہوتا ہے، ہمیں اٹیک آتا ہے، کیا اس سے ہم کو الرجی ہوتی ہے، کیا اس سے ہمارے بدن میں خارش آتی ہے؟ وہ امام جو پڑھتا ہے وہ قرآن ہے، وہ شفا ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، وہ مدینے والے کا کلام ہے۔ باہر نکل کر نا 1.25 گھنٹے تک تراویح، پاؤں بہت دکھتے، تو رات کو 3 بجے تک موبائل میں جمع رہتا ہے، اس وقت آنکھیں نہیں دکھتی بھائی؟ 3 بجے تک موبائل میں اور ننگی عورتوں کو دیکھتا ہے اور صبح فجر کی نماز کے جنازے اٹھاتا ہے، تب آنکھوں پر اثر نہیں پڑتا؟ 1.25 گھنٹہ تراویح، تو اللہ نے بھی دیکھا کہ میرا بندہ جب میری تراویح کا مذاق اڑاتا ہے۔ لاک ڈاؤن 2 سال سے تراویح بند، مسجد کا دروازہ بند، کعبے کا دروازہ بند، مدینے میں مصطفیٰ کا دروازہ بند۔ اللہ کی قسم کس میں طاقت ہے جو کعبے کے دروازے کو بند کرے؟ کس میں طاقت ہے
جو مدینے والے مصطفیٰ کا دروازہ بند کرے یہ صرف اللہ ہی ہے، اور صرف ہمارے گناہوں کی نحوست ہے۔ کیا ہم نے کام کیا ہے میرے پیاروں، اور اتنے حالات، کورونا آیا، ڈینگیو آیا، چکن گنیا آیا، ابھی آپ کو معلوم ہے مہاراشٹر کی طرف سیلاب آیا، کوکن میں، مہاڑ میں، کراڑ میں، ستارہ میں، سانگلی میں، کون سے علاقے میں سیلاب آیا۔ مولانا انعام صاحب، ابھی مولانا ادریس صاحب کہاں ہے؟ بھی 4 دن پہلے ہمارے پنویل کے مفتی صاحب ہے، مجھے کہا مولانا ہم اس علاقے میں جا نہیں سکے کیونکہ یہاں کمر تک کیچڑ بھرا ہوا ہے گھر میں۔ اب سوچو جس کے گھر میں یہاں تک کیچڑ بھرا ہوگا وہ کھاتا کیسے ہوگا، وہ پیتا کیسا ہوگا، وہ اپنے بچوں کو کھلاتا کیسا ہوگا، وہ ماں بچے کو دودھ کیسے دیتی ہوگی، وہ نہاتے دھوتے کیسے ہوں گے۔ میرے دوستو یاد رکھو، اجمیر والے بابا خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے دنیا کے کسی بھی کونے میں اللہ کا عذاب آئے تو ڈر جا، اس لیے کہ جو اللہ وہاں بھیج سکتا وہ اللہ یہاں بھی بھیج سکتا ہے۔ لیکن نہ ہم کو نہیں سدھرنا میرے پیارے، ہم کو سدھرنا ہی نہیں۔ ایسا لگتا جیسا وہ کورونا میں گیا نا، میں کہاں، میری تو سانس برابر چلتی ہے، میں تو وہ انگلی میں وہ فٹ کرتا ہوں آکسیجن، 95 98 بتاتا ہے، گارنٹی ہے کہ 95 98 بتائے، ہو سکتا 5 منٹ کے بعد 65 پہ چلا جائے۔ یہ سانس دینے والا کون؟ اللہ، جو دے سکتا ہے وہ، اور اللہ تو خود کہتے کیوں مجھے دھوکہ دیتا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتے میرا بندہ کیا ہوا تجھے، کیوں دھوکہ دیتا ہے۔ اللہ کہتے تجھے پیدا کرنے والا کون؟ بولو اللہ۔ ہمیں یہ پوری ہائٹ باڈی دینے والا کون؟ اللہ۔ ہمیں آنکھ ناک کان سارے بدن کے ٹکڑے دینے والا کون؟ اللہ۔ ہمیں یہ کلر دینے والا کون؟ اللہ۔ اللہ کہتے کم از کم اپنا چہرہ دیکھ کر تو مجھے یاد کر، اپنا چہرہ دیکھ لے، اپنی باڈی دیکھ لے، اپنی ہائٹ دیکھ لے، اپنا کلر دیکھ لے اور سوچ لے یہ اللہ کے سوا کوئی۔ اللہ نے فرمایا، جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھو، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ پورا مجمع بولے اللہ فرماتا انسان، اے مرد اور اے عورتیں، اللہ فرماتے میرے بندے بندیاں مجھے کیوں دھوکہ دیتے ہو۔ پورا مجمع بولے ہمیں پیدا کرنے والا کون؟ اللہ۔ ہائٹ اور باڈی دینے والا کون؟ اللہ۔ ہمارے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کو بڑھانے والا کون؟ اللہ۔ ہمیں صورت اور شکل اور کلر دینے والا کون؟ اللہ۔ اللہ فرماتے چہرے کو دیکھ کر تو مجھے یاد کر لے۔ میرے پیارو، آئے گی نا موت، آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ آپ کو معلوم ہے مدینہ پاک میں ایک جنازہ جا رہا ہے، بولو مدینہ پاک میں ایک جنازہ جا رہا ہے۔ اب وہاں سے حضرت ابو درداء، نام یاد رکھنا، صحابی کا نام کیا ہے؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ وہاں سے گزر رہے۔ بھائی جنازہ ایسے جا رہا ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزر رہے۔ اب کوئی ایسا جوان جا رہا ہوگا، وہ آ کر کہتا ہے او چچا ابو درداء، او چچا ابو درداء، یہ کس کا جنازہ ہے؟ کیونکہ ہم جنازہ جاتے ہوئے تو دیکھ رہے لیکن معلوم نہیں کہ آج کس کا انتقال ہوا۔ تو وہ جوان کہتا ہے او چچا ابو درداء، بتاؤ نا کس کا جنازہ۔ حضرت ابو درداء نے یوں چہرے کو اٹھایا، کہا تیرا جنازہ ہے۔ تو جوان کہنے لگا چچا مذاق کرتے ہو، یہ چل رہا ہوں پھر رہا ہوں ہنس رہا ہوں بول رہا ہوں، میرا جنازہ؟ حضرت ابو درداء کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہا بیٹا خراب لگا، چل تیرا نہیں میرا جنازہ ہے، وہ جو جا رہا ہے نا تیرا نہیں میرا۔ تو وہ آئے کہنے لگے چچا آپ کو کیا ہو گیا، آپ کو کیا ہو گیا، آپ کہہ رہے ہو تیرا جنازہ میرا جنازہ، میں بھی زندہ آپ بھی زندہ۔ حضرت ابو درداء نے فرمایا میرے بیٹے یہ مت پوچھ کس کا جنازہ ہے، یہ سوچ آج اس کی باری ہے کل تیری بھی باری آنے والی ہے۔ آج اگر ہم مولانا حنیف کے واسطے جمع ہے، یا ہمارے مورا میں جتنے مرحومین مرحومات کے واسطے جمع ہے، یا جتنے کورونا میں اللہ کو پیارے ہوئے ان کے واسطے جمع ہے، اللہ کی قسم وہ دن آئے گا قاری احمد علی کے واسطے بھی جمع ہوں گے، دوسرے لوگوں کے واسطے بھی جمع ہوں گے، اس لیے کہ موت سے کسی کو بھی چھٹکارا۔ تو پھر کیوں میرے پیاروں، کیوں اللہ کو دھوکہ دے رہے؟ آج کون آ رہا ہے جو بات پر میں آپ کو لانا چاہتا ہوں؟ آؤ گے؟ بولو آؤ گے انشاءاللہ۔ میں نے پورا مجمع ساتھ میں بولے نا آؤ گے نا انشاءاللہ۔ سچ بتاؤ،
ہم کو بالکل مطلب ہے کہ اللہ کا ڈر جیسے ختم ہو گیا. آپ کو ایک صحابی کا نام بتاؤں, اوہ بہت بڑے, حضرت عمر. بولو کون؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب امیر المومنین بنے 22 لاکھ مربع میل پہ اکیلے حکومت کرتے تھے. اور سچ بتاؤ حضرت عمر کون تھے؟ حضرت عمر صرف میں آپ کو تھوڑا انٹروڈکشن کراؤں. حضرت عمر کون تھے معلوم؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب حضرت عمر کسی گلی میں انٹر ہوتے تھے, بولو حضرت عمر کسی گلی میں انٹر ہوتے تھے تو ہمارے نبی مسکراتے تھے. ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی گلی میں آئے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے. تو حضرت عمر نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا معاملہ, جب بھی میں کوئی گلی میں آتا ہوں اور آپ سامنے ملتے ہیں تو آپ مسکراتے کیوں ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا عمر کیا بتاؤں, جس گلی میں تو قدم رکھتا ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے. جس گلی میں عمر تو قدم رکھتا ہے, بولو شیطان وہاں سے, اور جس گلی میں مورا کا جوان قدم رکھتا ہے شیطان آ جاتا ہے. حضرت عمر کون تھے؟ ایک مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور یہ عقیدے والی باتیں پورا مجمع ساتھ دے گا, ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں. ہمارے ساتھ میں بولو نا, یہ عقیدے کی باتیں, ایمان کی باتیں. ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی, بلند آواز سے بولو, ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا. اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے نبی کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں, لیکن ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی بعدی, بولو میرے بعد کوئی نبی آنے والا. لیکن ہمارے نبی فرماتے اللہ کی قسم, ہم بھی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں, لیکن ہمارے نبی فرماتے لو کان بعدی نبی لکان عمر, اللہ میرے بعد کوئی نبی بھیجنے والا نہیں, اگر اللہ بھیجتا تو میرے بعد عمر کو اللہ نبی بنا دیتا. کیا مقام ہوگا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. لیکن ڈر, آپ کو معلوم ہے ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین, بولو کیا ہے؟ امیر المومنین ہے, بادشاہ ہے, ہاں پوری خلافت کا دور ان کے ہاتھ میں ہے, خلافت کی لگام ان کے ہاتھ میں ہے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر ٹوپی کے, بغیر امامے کے, اور بغیر جوتے کے, اور پورے پسینے میں شراب ہو, حضرت عمر اکیلے اکیلے جنگل کی طرف دوڑ رہے. ارے بادشاہ ہے, 22 لاکھ مربع میل پر حکومت ہے, سر پر ٹوپی بھی نہیں, سر پر امامہ بھی نہیں, پاؤں میں جوتے چپل بھی نہیں, اور دوڑے جا رہے, جنگل کی طرف دوڑے جا رہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے آ رہے تھے, کہا امیر المومنین رکو, امیر المومنین رکو, کیا حالت بنا رکھی ہے, آپ کا کپڑا پھٹا ہوا ہے, اور آپ کے چہرے پر ٹوپی نہیں, امامہ نہیں ہے, اور آپ کے پاؤں میں جوتے چپل نہیں ہے, آپ کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عمر نے فرمایا وہ بیت المال کا ایک اونٹ بھاگ گیا ہے, وہ بیت المال جو مسلمانوں کا مال ہے اس میں سے ایک اونٹ بھاگ گیا ہے, تو اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا ہوں. تو حضرت علی نے سر پر ہاتھ رکھا, بادشاہ ہو, خلیفہ ہو, اتنی بڑی حکومت ہے, آپ کے ساتھ جو نوکر رہتے, خادم رہتے, ان کو بھیجو نا. کہا وہ سب سوئے, مجھے اچھا نہیں لگا کہ ان کی نیند خراب کروں. وہ سب, بولو ساتھ میں بولو, وہ سب سوئے ہیں, مجھے اچھا نہیں لگا کہ ان کی نیند خراب کروں. تو حضرت علی نے پھر دوسرا سوال کیا, ارے ٹھیک ہے چلو ان کی نیند خراب نہ کرے, لیکن اب تو واپس جاؤ, ہم ہیں نا. حضرت علی نے کہا میں ہوں, میں اور 4-5 کو بلاتا ہوں, اور ابھی ہم بیت المال کا اونٹ ڈھونڈیں گے اور آپ کی خدمت میں لے کر آئیں گے. حضرت عمر نے کہا نہیں علی, نہیں علی, میں ڈھونڈنے جاؤں گا, کیونکہ اگر تم ڈھونڈنے گئے اس سے پہلے موت آ گئی تو قیامت میں اللہ مجھے پوچھے گا مسلمانوں کا مال تھا, وہ اونٹ مسلمانوں کا تھا, تیری حکومت میں گھوم گیا, تو ڈھونڈنے کے لیے کیوں نہیں گیا تھا؟ کون حضرت عمر کس کے لیے دوڑ رہے؟ ایک اور نوکر ہے نا, کیا کہہ رہے, کیا کر رہے تھے؟ اور ہم لوگ جان بوجھ کے سونے والے کو اٹھاتے ہیں, معلوم ہے کہ اس کا سونے کا ٹائم ہے تو وہاں جا کے آواز کریں گے. ہمارا پورا معلوم نہیں یہ دل کتنا گندا ہو گیا, اتنا گندا ہو گیا. کوئی اچھا کرتا ہوگا, بولو ہم کو برداشت. میں اکثر کہتا ہوں ہم کو غیروں سے وہ تکلیف نہیں پہنچتی ہے جو اپنوں سے تکلیف پہنچتی ہے.
سچ بتاؤ ہمارے دل میں نبی کی محبت ہے؟ بھائی ہو تو ہاں بول دو، نہیں ہو تو بہت مشکل معاملہ ہے. بھائی نبی سے محبت کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ یعنی پورا مجمع ساتھ میں بولو نا، ایمان کا حصہ ہے کہ نہیں؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے امام بخاری رحمت اللہ علیہ، جن کی کتاب بخاری شریف اصح الکتاب بعد کتاب اللہ کتاب الامام البخاری. یہ مشہور قاعدہ ہے کہ قرآن پاک کے بعد زمین پر جو سب سے مشہور اور سب سے مستند اگر کوئی حدیث کی کتاب ہے تو بولو کون سی کتاب ہے؟ بخاری ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ حدیث پاک لکھتے بنی الاسلام علی خمس، حدیث پاک لکھتے ہیں کہ نماز پڑھنا ایمان کا شعبہ ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، حج کرنا فرض ہے، اور اسی کے نیچے لکھتے ہیں پیارے نبی سے محبت کرنا بھی فرض ہے. اگر نماز پڑھنا فرض ہے، سال میں زکوٰۃ دینا فرض ہے، رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے، تو یہ مسئلہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ نبی سے محبت کرنا فرض ہے. بلکہ آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری محبت آگے، ساتھ میں بولو میری محبت آگے، سب کی محبت. ہمارے نبی فرماتے اگر کسی کی محبت میری محبت کو اوورٹیک کر گئی، یعنی میری محبت کو تو نے پیچھے کر دیا اور سماج اور سوسائٹی کی محبت کو آگے کر دیا، ہمارے نبی فرماتے قسم کھا کر کہتا ہوں کہیں تیرا ایمان تو ختم نہیں ہو گیا. قسم کھا کر کہتا ہوں کہیں ایمان ادھورا تو نہیں ہو گیا. یہ حدیث ہے. ہمارے نبی فرماتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پورا مجمع ترجمہ ساتھ میں کرے گا، ہمارے نبی فرماتے میری محبت سب سے آگے ہوگی اور باقی سب کی محبت بیوی، بچہ، ماں، باپ، بیٹا، سماج، سوسائٹی، کمیونٹی، سب کی محبت پیچھے. ہمارے نبی فرماتے دیکھو یہ میری محبت یہ آگے ہے، سب کی محبت پیچھے ہے. لیکن اگر آپ نے پیچھے والی محبت کو آگے کیا اور میری محبت کو اوورٹیک کیا اور مجھے پیچھے رکھا، ہمارے نبی فرماتے لا یؤمن احدکم، قسم اللہ کی تمہارا ایمان ادھورا ہے اور ڈر لگتا ہے کہیں موت کے وقت ایمان کا سودا تو نہیں کر جائے گا. ایک واقعہ سنا دوں. میں تو بہت لمبا سفر کر کے آیا مولانا انعام صاحب، اب بوڑھا ہو گیا، تھک جاتا ہوں میں بھی. صبح کا نکلنا، مدرسے میں جانا، وہاں پڑھانا، پھر اس کے بعد واپس لمبا سفر کرنا، مورا آتے آتے حالت میری ایسی ہو جاتی ہے کہ کیا بتاؤں. اب میں مفتی ہارون کی طرح جوان تھوڑی ہوں. مفتی ہارون انسانوں کا جوان ہے، وہ مولانا ادریس جناتوں کا جوان ہے. اب تھک جاتا ہوں بھائی. لیکن ایک واقعہ سناؤں گا نا، رونے کے سوا کچھ نہیں. سنیں گے سب لوگ؟ سنیں گے انشاءاللہ. ہاں، ملک شام، بولو کہاں؟ ملک شام میں ایک یہودی ہے. بولو کون ہے؟ یہودی ہے. اور یہودیوں کے یہاں مقدس کتاب کون سی؟ تورات. ساتھ میں بولو نا کون سی؟ جو کن پر اتری تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ کتاب اتری، اللہ نے فرمایا اس میں ہدایت ہے، نور ہے، مگر قرآن پاک کے آنے کے بعد اب کسی کتاب کا کوئی اعتبار. اس وقت اللہ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ. اللہ فرماتے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر میں نے تورات اتاری، اس میں ہدایت کا بھی سامان تھا، نور کا بھی سامان تھا. میں اس وقت آپ کو قصہ سناتا ہوں. ایک یہودی ملک شام میں، ملک کون سا؟ شام. اور کون رہتا وہاں؟ یہود. اچھا، اور ایک بات یہ بھی بتاتا چلو، ہمارے یہاں پورے ہفتے میں سب سے پیارا دن کون سا؟ جمعہ. یہودیوں کے یہاں سب سے پیارا دن کون سا؟ سنیچر. بولو کون سا؟ اب وہ جو یہودی جو کہاں رہتا تھا؟ ملک شام. اس کی ایک عادت ایوری سیٹرڈے، یعنی ہر سنیچر وہ کیا کرے؟ صبح میں ناشتہ کرے، پھر نہائے دھوئے،
خوشبو لگائے, اچھے کپڑے پہنے, اور اس زمانے میں سے بڑے بڑے چمڑے کا کتاب ہوتی تو تورات کو کھولے اور اس کو پڑھے. اس کی عادت ہر سنیچر کو صبح میں اٹھنا, اچھا ناشتہ کرنا, اور اس کے بعد نہانا, اچھے کپڑے پہننا, خوشبو لگانا, اور تورات کو کھولنا اور اس کو پڑھنا, کیونکہ وہ یہودی تھے, ان کے یہاں مقدس کتاب تورات. ایک سنیچر کو ایسا کتاب کھولے نا تو اس میں محمد لکھا ہوا ملا. بولو صلی اللہ ہو. کیا لکھا ہوا ملا؟ محمد. اب ہر آسمانی کتاب میں ہمارے نبی کا ذکر ہے. بولو ہر آسمانی کتاب میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے, تو محمد ملا نام اس میں. تو یہ یہودی تھے نا, ایک دم غصے میں آ گئے کہ یہ محمد کا نام کیسے آیا؟ یہ تو اندر سے دشمنی تھی, کہا یہ محمد کا نام کیسے آیا؟ حدیث میں لکھا فقطعها وحرقها. وہ یہودی اتنے غصے میں آئے, وہ جو چمڑے کے ٹکڑے پر جو محمد کا نام تھا یوں اس کو کاٹا اور لے کر اس کو آگ میں جلا دیا. بولو آگ میں جلا. اور غصے میں تورات کو بند کیا اور رکھ دیا. اب واپس دوسرا کیا دن آیا؟ سنیچر آیا. پھر نہانے کا, پھر دھونے کا, پھر ناشتہ کرنے کا, پھر خوشبو لگانے کا, اچھے کپڑے پہننے کا. پھر جیسے تورات کھولی, اس دن تو ایک جگہ محمد تھا, آج دائیں طرف بھی محمد لکھا ہوا, بائیں طرف بھی محمد لکھا ہوا. بولو سبحان اللہ. اب اس کو اور غصہ آیا کہ گئے ہفتے میں ایک جگہ تھا, میں نے کاٹا اور اس کو جلا دیا, آج دو جگہ محمد. صفحے کے اس طرف دیکھو تو بھی محمد, اس طرف دیکھو تو بھی محمد. فقطعها وحرقها. اس نے دونوں جگہ سے محمد کا نام کاٹا اور بولو اس کو آگ میں جلا دیا. پھر کون سا سنیچر؟ تیسرا سنیچر آیا. وہی نہانا, کھانا پینا اور اچھے کپڑے پہننا اور خوشبو لگانا اور تورات کھولنا. آج تورات کھولا تو حیران ہو گیا. ایک روایت میں آتا یہ صفحے میں 2 جگہ محمد, یہ صفحے میں 2 جگہ محمد. تو کتنی جگہ ہو گیا؟ 4 جگہ. اب 4 جگہ محمد. غصہ تو غصہ تھا, ہاں, یہ سب جگہ سے کاٹنا شروع کیا, چمڑے کا ٹکڑا چلا اور اس کو آگ میں جلایا. کتنے سنیچر ہو گئے؟ 3. چوتھا سنیچر جیسے تورات کو کھولا, وہی سب کچھ اپنی روٹین میں جیسے تورات کھولا, 8 جگہ محمد کا نام لکھا ہوا. بولو سبحان اللہ. اب جب 8 جگہ محمد کا نام لکھا ہوا تو تھوڑی دیر ان کا دماغ ذرا چکرایا اور سوچنے لگے, ایک جگہ لکھا تھا, پھر اس کے بعد 2, پھر اس کے بعد 4, آج اس کے بعد 8. کہا اگر آج 8 جگہ سے میں کاٹوں اور جلاؤں, ایسا نہ ہو کہ تورات کے سب حروف مٹ جائے اور محمد ہی محمد رہ جائے. بس اتنا سوچا اور تھوڑی دیر تک وہ ناموں کو دیکھنے لگا. پیارے نبی کا نام ہی تو بہت پیارا ہے نا, ہے نا؟ بولو پیارا ہے کہ نہیں؟ کیا نام؟ بولو ساتھ میں بولو تو اچھا لگے گا. بولو کیا نام ہے؟ پیارا نام ہے کہ نہیں؟ محمد. ہاں, حدیث پاک میں لکھا ہے. آج کیا ہوتا ہے معلوم؟ کسی کا لڑکا پیدا ہوتا ہے نا, 3 4 دن تک تو نام ہی نہیں رکھتے. اور اگر ہم کو کوئی پوچھے نا کہ بھائی کیا نام رکھنا, بھائی ہم کہتے تھے محمد رکھ لے, احمد رکھ لے, عبداللہ رکھ لے, عبد الرحمن. کہتے یہ سب بہت پرانے, کوئی نیا نام بتاؤ. نیا عجیب نام رکھتے ہیں, بہت عجیب نام رکھتے. اب میرے پاس کوئی آیا, میں نے کہا بھائی نام کیا؟ تو کہا صراط مستقیم. میں نے کہا کام کر, بچہ پیدا ہوئے تو نام رکھ دینا ولد ضالین. کوئی بھی نام رکھنے کا, نہ ترجمہ ہم کو معلوم ہے نہ, بس قرآن میں نام آیا تو وہ نام. ہاں, تو قرآن میں تو قارون نام بھی آیا ہے, فرعون نام بھی آیا ہے, حامان نام بھی آیا ہے, ابو لہب بھی آیا ہے. عجیب و غریب یہ زمانہ میرے پیاروں. بس سب چیز ویرائٹی میں اچھی چاہیے. ہاں, آج شرٹ چاہیے تو برانڈڈ کمپنی کا, گھڑی چاہیے تو برانڈڈ کمپنی کی, جوتا چاہیے تو برانڈڈ کمپنی کا, اگر ڈائریکٹ نہیں تو فرسٹ کاپی تو چلے گی. سب برانڈڈ کمپنی کا. نماز کیوں برانڈڈ نہیں ہوتی؟ ذکر کیوں برانڈڈ نہیں ہوتا؟ ذکر کرنے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب میں وہ بات کر رہا تھا, کس کی بات کر رہا تھا؟ یہودی. کتنی جگہ پہ نام دیکھا ہمارے نبی کا. اب تھوڑا ذہن آیا, اب معلوم نہیں اللہ کو وہ ہدایت کا فیصلہ کرنا تھا. اچانک اس کی زبان سے نکلا, سمجھ گیا اگر نبی ہے تو یہی نبی ہے, ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں.
ان کی زبان سے نکلا. ملک شام میں رہتے تھے, بس ان کی زبان پر نکلا. بولو ساتھ میں بولو, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. ان کی زبان پر یہ بات آ گئی کہ لا الہ الا اللہ, ہمیں معلوم ہے کوئی معبود نہیں, ہم سب کا معبود کون؟ بولو اللہ. اور ہمارے آقا محمد الرسول اللہ اللہ کے پیغمبر ہیں, اللہ کے رسول ہیں. بس وہ دل میں, کیونکہ ایک بار نام کاٹے تو 2 بار آئے, 2 بار کاٹے تو 4 بار آئے, 4 بار کاٹے تو 8 بار آئے. بس دل نے اندر سے کہا یہی نبی ہے, یہی نبی ہے, ان کے سوا کوئی اور نبی نہیں. بس اسی وقت خیال ہوا کہ مدینے جانا ہے, جا کے ملاقات کرنا ہے اور ان کے ہاتھ پر ایمان قبول کرنا ہے. ایمان تو قبول کر لیا, ان کے ہاتھ پہ جا کے پھر ایمان قبول کریں گے. ارے میرے پیاروں, وہ محبت کی ایسی چنگاری تھی کہ سیدھے گئے, باہر گئے, اپنے اونٹ کے اوپر بیٹھے یا جو بھی سواری ہوگی وہ سواری کے اوپر بیٹھے اور کہاں کا رخ کیا؟ مدینے کا رخ کیا. نہ کھانا ساتھ میں, نہ پینا ساتھ میں, ایک پیارے نبی کی محبت. اور ان کی زبان پر کیا معلوم؟ محمد میں آ رہا ہوں, محمد میں آ رہا ہوں, میرے آخری نبی میں آ رہا ہوں. اور ساتھ ساتھ میں روئے بھی, میں نے آپ کے نام کو کاٹا بھی تھا, میں نے آپ کے نام کو جلایا بھی تھا, لیکن مجھے اوپر والے نے بتایا کہ آپ ہی نبی ہے, آپ میرے نبی ہے, میرے ماں باپ آپ پر قربان, میری جان آپ پر قربان. یہ ملک شام سے بھوکے پیاسے تڑپتے, کچھ ملا تو کھایا, کچھ نہ ملا تو نہ کھایا, کرتے کراتے بولو کہاں پہنچ گئے؟ جب مدینہ آئے اور ان کو پتا چلا کہ میں مدینے میں آ گیا, بس زور سے آواز لگائی, میرے محمد میں آ گیا, میرے نبی میں آ گیا, میرے پیغمبر میں آ گیا, اور گنہگار بن کے آیا, آپ کا مجرم بن کر آیا, آپ کے نام کو کاٹنے والا بھی میں, جلانے والا بھی میں, لیکن مجھے معاف کرنا, میں آپ کی خدمت میں آ رہا ہوں. ابھی آپ مدینے میں آئے, سامنے دیکھے کہ ایک جوان صحابی, لمبے چوڑے ہٹے کٹے, سمجھے یہی محمد ہوں گے. گئے, قریب گئے, اپنی سواری سے اترے, گلے لگ گئے, کہا محمد میں آ گیا, میں آ گیا, میں آ گیا, آپ کی بہت محبت سے آیا ہوں اور پورے پسینے میں آیا ہوں. میں نے کھانا بھی نہیں کھایا, کتنے دن سے کھانا نہیں کھایا, میں نے برابر پانی نہیں پیا, میں راتوں کو سویا نہیں. اے میرے نبی, میں آپ کے پاس آ گیا. حالانکہ وہ ہمارے نبی نہیں تھے, وہ حضرت سلمان فارسی تھے. کون تھے؟ حضرت سلمان. اور حضرت سلمان فارسی نے جب دیکھا کہ یہ تو اس طریقے سے ایک دم محبت کے جوش میں آئے ہیں, تو حضرت سلمان فارسی نے کہا آپ کون بول رہے ہیں؟ تو کہا محمد کو. کہا میں محمد نہیں. اور سلمان فارسی روتے روتے کہنے لگے میں محمد نہیں, میں محمد کا غلام ہوں. بولو میں محمد کا غلام ہوں. تو وہ ایک دم سے کھڑے ہو گئے, کہا مجھے محمد کے پاس جانا ہے, مجھے میرے نبی کے پاس جانا ہے, مجھے میرے آقا کے پاس جانا ہے, مجھے میرے رسول کے پاس جانا ہے, ان کے قدموں میں جا کر مجھے معافی مانگنا ہے. میں ان کے ہاتھ پر میں ایمان قبول کر چکا, ان کے ہاتھ پر پھر ایمان قبول کرنے والا. حضرت سلمان فارسی کہتے میں کہوں تو کیا کہوں, کیونکہ 3 دن ہو گئے میرے نبی تو اللہ کو پیارے ہو گئے. کتنے دن ہو گئے؟ 3 دن ہو گئے. میرے نبی تو پردہ فرما چکے, لیکن میں ان کو کیسے کہوں کہ نبی پردہ فرما گئے, ورنہ یہ کہیں یہیں پہ انتقال نہ کر جائے. اس حضرت سلمان فارسی نے روتے روتے کہا بھائی مجھے مت پوچھو, دیکھو وہ آگے والے راستے پہ چلے جاؤ, وہاں مسجد نبوی ہے, وہاں جاؤ گے, وہ ہمارے نبی کی مسجد ہے, وہاں آپ کو سب پتہ چل جائے گا. بس وہ سیدھے سواری پر سوار ہوئے اور سیدھے مسجد نبوی کی طرف گئے. جب مسجد نبوی قریب نظر آئی تو اپنی سواری سے اترے, اور پھر وہی آواز محمد میں آ گیا, محمد میں آ گیا, میں گنہگار آ گیا, آپ کے قدموں پہ معافی مانگنے کے واسطے آیا, میں آپ کو اپنا نبی مان چکا, آپ میرے پیغمبر ہیں, آپ میرے رسول ہیں. اور روتے روتے کہا میرے نبی میری جان تن من دھن آپ پہ قربان ہے, جو کہو گے کر کے بتاؤں گا, جس سے روکو گے رک کے بتاؤں گا. ان کو نہیں معلوم کہ ہمارے نبی تو 3 دن پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے. یہ تو ایسے ہی مسجد میں گئے اور زور سے آواز دی این محمد, کہاں ہے میرے نبی, کہاں ہے میرے نبی کا. دیکھا کہ صحابہ رو رہے, صحابہ رو رہے, کوئی ادھر رو رہا, کوئی ادھر بیٹھے رو رہے, کچھ ادھر بیٹھے رو رہے, کچھ ادھر بیٹھے. یہ آ گئے مسجد میں, این محمد, میرے نبی کا, میرے نبی کا. حضرت علی ایک کونے میں سے اٹھ کے آئے, دھیرے سے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا ہمارے نبی کو اللہ کے پاس گئے 3 دن ہو چکے ہیں. بس اتنا سننا تھا کہ جیسے ان کو ایک چکر آئی اور سیدھے زمین پر بیٹھے اور روتے ہوئے کہا میں اتنا بد نصیب کہ نبی کا ہاتھ مجھے نہیں ملا, نبی نے مجھے معاف نہیں کیا. میں کتنے دور سے آیا. اور کہا علی قسم اللہ کی کتنے دن سے کھانا نہیں کھایا, سفر میں پانی نہیں پیا, اور میں نے تو آخر میں منت مان لی تھی کہ جب تک
محمد کا چہرہ نہیں دیکھوں گا، میں کھانا نہیں کھاؤں گا، میں پانی نہیں پیوں گا، اور آپ کہتے ہیں کہ محمد اللہ کو پیارے ہو گئے۔ حضرت علی نے فرمایا بات تو یہی ہے کہ وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، تو انہوں نے کیا کہا، تو مجھے بتاؤ نا، جو کپڑا ان کے بدن مبارک سے لگا وہ بتاؤ۔ ابھی اتنا انہوں نے کہا کہ وہ حضرت سلمان فارسی جو وہاں ملے تھے نا، وہ بھی پیچھے پیچھے دوڑتے آئے اور کہا کہ رکو میں کپڑا لے کر آتا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے میں نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ کے گھر پر گیا، پردے کی آڑ میں کھڑا ہو گیا اور حضرت فاطمہ کو پوری داستان سنائی کہ ایک آدمی آئے ہیں، ملک شام سے آئے ہیں، آپ کے ابا کو ملنے آئے ہیں اور بہت رو رہے ہیں، اور ان کو ابھی پتہ چلا کہ آپ کے ابا اب نہیں ہیں، تو وہ کپڑا مانگ رہے۔ حضرت فاطمہ نے وہ کپڑا دیا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک تھی۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے وہ چادر لے کر جب میں مسجد نبوی میں آیا، ایسا لگا مسجد نبوی کے چاروں طرف جیسے مشک کی خوشبو آنا شروع ہو گئی۔ کپڑا آ گیا، ان کو دیا گیا، انہوں نے کپڑے کو کبھی سینے سے لگایا، کبھی اپنے گالوں سے لگایا، کبھی سر سے لگایا، کبھی بوسہ دیا، اور کپڑے سے چمٹے رہے، روتے رہے، چمٹے رہے، روتے رہے۔ اور پھر حضرت علی کو کہتے علی کھانا نہیں کھایا، بہت بھوکا ہوں، لیکن اب مجھے کھانا نہیں کھانا، مجھے ایک بار نبی کے قبر مبارک پہ لے کے جاؤ، جس کو ہم روضہ مبارکہ کہتے ہیں، کہ نبی کی قبر مبارک پہ لے کر جاؤ، بتاؤ نا مجھے نبی۔ تو حضرت علی نے کہا چلو میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ حضرت علی نے ان کو سہارا دیا، وہ ہمارے نبی کی قبر مبارک پر آئے۔ میرے پیاروں، کاش ایسی محبت ہوتی کہ نبی کی قبر مبارک پر آئے، سلام کہنے لگے، سلام کہنے لگے، معافی مانگنے لگے، معافی مانگنے لگے، اور ایک جملہ کہا، اللہم ان کنت تقبلت ایمانی فاقبض روحی الساعہ۔ انہوں نے اسی وقت دعا مانگی، دعا مانگی، اے میرے نبی بہت محبت سے آیا ہوں، میرے نبی آپ سے معافی مانگنے کے واسطے آیا، آپ کے قدموں میں آیا ہوں۔ اور پھر کہا اللہ اگر نبی کی محبت قبول ہو گئی ہے اور میرا ایمان قبول ہو گیا ہے، اللہ اس کی نشانی یہ ہے کہ انہی کے قدموں میں میری جان لے لے، انہی کے قدموں میں مجھے موت دے دی۔ حضرت علی کہتے میں ان کے پاس آتا، اس سے پہلے تو دھڑام سے زمین پر گرے۔ حضرت علی کہتے میں جا کے ان کو پکڑنا چاہتا، تو میں نے دیکھا کہ وہ تو اللہ کو پیارے ہو گئے۔ بولو انا للہ۔ قیامت میں ہمارے نبی ان کو پوچھیں گے کیا لے کر آئے، پوچھیں گے نا قیامت میں ہمارے نبی ان کو کیا لے کر آئے، وہ محبت سے کہیں گے میرے نبی آپ کی یاد میں بھوکا پیاسا آیا تھا اور آپ کے قدموں میں جان نچھاور کر کے لایا ہوں۔ اور قیامت میں ہمارے نبی ہم کو پوچھیں گے مورا والا کیا لے کر آیا، یہ بولیں گے آپ کے چہرے سے نفرت کر کے آیا، کیا آپ کے چہرے پر تو داڑھی تھی، سارے نبیوں کے چہرے پہ داڑھی تھی، سارے صحابہ کے چہرے پہ داڑھی تھی، سارے ولیوں کے چہرے پہ داڑھی تھی، کیا قیامت میں نبی جب ہم کو پوچھیں گے کیا لے کر آیا، کیا ہماری زبان سے یہ نکلے گا کہ ہم کو نبی آپ پسند تھے مگر آپ کا چہرہ نہیں پسند تھا؟ دو گے ایسا جواب دو گے؟ تو پھر داڑھی کیوں نہیں؟ کیا پرابلم ہے داڑھی میں؟ بھائی کیا پرابلم ہے میرے کو بتاؤ نا، کیا پرابلم ہے؟ آپ کو معلوم ہے قبر میں کتنے سوال ہوں گے؟ ارے بولو نا بھائی، کچھ تو بولو نا، قبر میں کتنے سوال ہوں گے؟ پہلا سوال، علامہ سیوطی فرماتے، علامہ جلال الدین سیوطی بہت بڑے مفسر فرماتے قبر میں پہلا سوال ہوگا من ربک، بولو تیرا رب۔ دوسرا سوال ہوگا ما دینک، تیرا مذہب کیا ہے؟ چلو پہلے سوال کا جواب دے گا من ربک، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ ما دینک، تیرا مذہب کیا ہے؟ دینی الاسلام، بولو میرا مذہب اسلام۔ تیسرا سوال ہوگا من ھذا الرجل الذی بعث فیکم، جو سب سے نیسیسری اور ضروری اور امپورٹنٹ سوال ہوگا، وہ کون نبی ہے جو تمہارے درمیان تھے، بھیجے گئے تھے، کون نبی ہے؟ آپ کو معلوم ہے پوچھنے والے فرشتے کتنے ہوں گے؟ داڑھی ہوگی نا، داڑھی۔ ایک فرشتہ دوسرے کو کہے گا، علامہ سیوطی فرماتے ہمارے نبی نے فرمایا، ایک فرشتہ دوسرے کو کہے گا۔ تیسرا سوال کیوں پوچھ رہے بھائی؟ نبی کے بارے میں کیوں پوچھ رہے؟ ان کا چہرہ بتاتا ہے کہ یہ محمدی ہے، ان کا چہرہ، یہ داڑھی بتاتی ہے یہ محمدی ہے۔ تو دوسرا فرشتہ کہے گا ہاں برابر برابر، چہرے محمدی سے محمدی کا پتہ چلتا ہے، اور فوراً اعلان ہوگا افرشوہ من الجنہ والبسوہ من الجنہ وافتحوا لہ باب
بابن الی الجنہ، تینوں سوالات میں کامیاب ہو گئے. اعلان ہوگا جنت کا بچھونا قبر میں بچھا دو، جنت کا کپڑا پہنا دو، جنت کو لمبی چوڑی کر دو، ان کی قبر کو اتنی لمبی چوڑی کر دو، اور اللہ فرمائیں گے اپنے نور سے قبر کو منور کر دوں گا. بولو سبحان اللہ. لیکن اگر داڑھی نہیں ہوگی اور تیسرا سوال ہوگا نا نبی کون ہے، تیسرا سوال ہوگا نبی، تو علامہ سیوطی فرماتے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، مدینے سے آواز آ جائے گی، میں اس کو نہیں پہچانتا، یہ مجھے نہیں پہچانتا. میرے پیارو آپ خراب مت لگانا، ہاتھ جوڑ کر بھیک مانگتا ہوں آپ سے. کم سے کم وہ صحابی تو کہیں گے میرے نبی میں آپ کی محبت میں جان قربان کر کے آیا. ہم لوگ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ نبی آپ کی محبت میں چہرہ قربان کر کے آیا. ہم نے کون سا ایسا کام کر لیا بھائی؟ اور پورا مجمع بتاؤ اللہ کی قسم کھا کر بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، یعنی ساتھ میں بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. اس لیے میرے پیاروں بات ختم کروں اس سے پہلے پورا مجمع آج سے ہم کو کیا کرنا. دیکھو ہمارے مولانا حنیف چلے گئے نا، نہیں بولو نا چلے گئے نا، اللہ کو پیارے ہو گئے نا، وہ تو بخشے بخشائے ہو گئے. ہماری کون سی گلی میں شام ہوگی؟ ہماری موت کہاں آئے گی؟ کہاں مریں گے؟ کلمہ ملے گا نہیں ملے گا؟ اب یہ جو کوکن میں میں نے کہا نا، وہ ہمارے ایک دوست مفتی زبیر نے بتایا کہ 2-3 گاؤں ہندوستان کے نقشے سے ہی باہر نکل گئے. ایسا سیلاب آیا کہ 2-3 گاؤں ہندوستان کے نقشے سے ہی باہر نکل گئے. تو میرے پیاروں ان کو کفن ملا اور وہ پانی کے طوفان میں کلمہ یاد آیا ہوگا، قبر ملی ان کو، نماز جنازہ ملی. ہم کو کیا ملے گا؟ کچھ نہیں معلوم میرے پیاروں. عقل مند وہ ہے جو موت آنے سے پہلے تھوڑی بہت موت کی تیاری کر لے. میں یہ نہیں کہتا بہت کرو، تھوڑی بہت تو کر لو. کون کون کرنے کو تیار ہے بھائی؟ 2 کام کریں گے، پورا مجمع بولے گا 2 کام کریں گے انشاءاللہ، اور اسی پر بات ختم کروں گا. 2 کام کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ. کیونکہ آج میرے پیاروں جب سے میں مورا آیا ہوں، بھلے آیا کھایا پیا لیٹا سویا، لیکن بار بار مولانا حنیف کی شکل میرے سامنے آ رہی ہے. کیونکہ ہر جانے والا جاتے وقت یہ کہہ کے جاتا ہے کہ تو بھی پیچھے آنے والا ہے. اسی لیے آپ کو معلوم ہے نا، قبرستان جاتے ہو نا، ارے ہمارا مورا کا تو نیا قبرستان ہے نا، جاتے ہوں گے نا قبرستان میں، کیا دعا پڑھنے کا قبرستان میں جاؤ تو السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم، پھر وانتم سلفنا ونحن بالاسر. ہمارے نبی نے ایسی دعا بتائی کہ قبرستان جانے سے پہلے موت کو یاد کر. ہم کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاسر. یعنی ہم جب قبرستان جاتے ہیں تو دایاں پاؤں اندر رکھنے کا، السلام علیکم اے قبر میں آرام کرنے والو، اللہ تم کو بھی معاف کرے ہم کو بھی معاف کرے. پھر کیا جملہ؟ انتم سلفنا، تم پہلے آ گئے ہو، ونحن بالاسر، بہت جلدی ہم بھی آنے والے ہیں. تو میرے دوستو یہ دعا نہیں بتاتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ گھنٹوں میں، کچھ دنوں میں، کچھ مہینوں میں، کچھ سالوں میں ہم کو جانا تو ہے، اس سے کوئی روکنے والا. اس لیے میرے پیاروں کون کون تیار ہے 2 کام کے لیے، جس میں سب سے پہلا کام توبہ، اللہ سے معافی مانگ لو. کون کون تیار ہے؟ سچی پکی توبہ، اللہ گناہ نہیں کروں گا. بتاؤ ہاتھ اوپر کر کے بتاؤ کون کون سچی پکی توبہ، اللہ گناہ نہیں کروں گا. اور سچی پکی توبہ بتاؤں کیسی ہوتی؟ سچی سننا ہے سچی پکی توبہ. ایک اللہ کے ولی، آپ نے شاید نام سنا ہوگا، حضرت فضیل. کیا نام؟ فضیل بن عیاض، پورا نام ہے فضیل بن. یہ پہلے وہ تھے، آج کے زمانے میں بولتے ہیں نا گینگسٹر، یعنی بہت بڑے گروہ کے ڈاکوؤں کے سردار. کون؟ حضرت فضیل. یہ حضرت فضیل اتنے زبردست ڈاکوؤں کے سردار تھے، یہ کہیں بھی جاتے تھے، کوئی سنتا تھا نا کہ فضیل آئے ہیں، بڑے سے بڑے مالدار اپنا مال ان کے قدم پہ رکھ کے بھاگتے تھے. اتنا رعب اور دبدبا. بولو کن کا تھا؟ حضرت فضیل. اور ایک رات کیا ہوا؟ وہی ناچ گانا چل رہا ہے جیسا ان کے یہاں ہوتا ہے، ناچ گانا، کوئی گانے والی گا رہی، کوئی ناچنے والی ناچ رہی ہے. لیکن اللہ کو ہدایت دینا ہو تو اللہ کسی کو پوچھتے. اچانک ان کے کان میں آواز آئی. کیا آواز آئی؟ الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من
من الحق. اچانک آواز ہے جس کا آسان ترجمہ، اے فضیل کب وقت آئے گا سدھرنے کا؟ کب اپنی زندگی میں موڑ بدلو گے؟ کب یہ گانا ناچنا بجانا میوزک ختم کرو گے؟ کب ایک اللہ کے سامنے آؤ گے؟ بس وہ آواز ایسے کان میں آئی ہے، کان میں سناٹا چھا گیا، اور تھوڑی دیر میں سب بند کروا کے اپنے سب دوستوں کو جمع کیا، کہا میں یہ چوری سے توبہ کرتا ہوں، اور اعلان کیا اے سارے گاؤں والے اور شہر والے، فضیل نے توبہ کر لی ہے، جس کا بھی جو مال میرے پاس ہو ہے تو لے کے جاؤ، نہیں تو فضیل کما کے دے دے گا، نہیں تو معاف کر دو، لیکن میں نے یہ چوری چپاٹی اور ڈکیٹی کا کام. اب آئے جتنا مال تھا سب دیتے گئے دیتے گئے دیتے گئے دیتے گئے. بولو مال ختم ہو گیا. ایک یہودی، بولو کون آیا؟ یہودی آیا، آ کر کہنے لگے کہ میرا بھی کچھ حصہ باقی ہے. وہ یہودی کا ایک باغ تھا، اور یہ فضیل جو ہے نا، فضیل اپنے دوستوں کو لے کر ان کے باغ میں جاتے اور جتنے من چاہتے اتنے پھل کھاتے، اپنے دوستوں کو کھلاتے، اور یہ یہودی وہاں کونے میں کھڑا رہتا تھا. اس کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ فضیل یہ میرے باغ ہے، اس میں سے فروٹ مت کھانا، کہ معلوم تھا اگر فروٹ منع کروں گا تو یہ میرے کوئی دنیا سے ختم کر دے گا، کیونکہ وہ فضیل کا وہ رعب اور دبدبا تھا. تو یہودی آئے اور کہنے لگے آپ میرے باغ میں جاتے تھے، فروٹ کھاتے تھے، میری پرمیشن کے بغیر کھاتے تھے، دوستوں کو کھلاتے تھے، مجھے وہ فروٹ چاہیے. تو حضرت فضیل نے روتے روتے کہا غلطی میری ہے، میں کھایا ہوں، میں نے دوستوں کو کھلایا، گناہ ہوا ہے. تم بولو نا کتنا دینے کا، کتنا پیسہ دینے کا. اگر ابھی میرے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن میں کماؤں گا، دماؤں گا، محنت کروں گا، خون پسینے کی کمائی کروں گا، لیکن تمہارا ایک ایک پیسہ میں واپس کروں گا. تو یہودی نے کیا کہا؟ پیسہ نہیں چاہیے، وہ جو میرا فروٹ تمہارے پیٹ میں گیا وہ چاہیے. اب بتاؤ کوئی دے سکتا؟ تو حضرت فضیل رونے لگے کہ بھائی اللہ کے واسطے ایسا تو مت کر، یا تو میرے کو معاف کر دے، یا تو میرے کو معاف کر دے، یا تو کم سے کم پیسہ طے کر دے، میں وہ پیسہ دوں گا. یہودی نے کہا نہیں، معافی نہیں، جو فروٹ تمہارے پیٹ میں گیا وہ فروٹ مجھے چاہیے. تو حضرت فضیل نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا. تو کیا کام ہے؟ ایک کام کرو معاف کر دوں گا. حضرت فضیل نے کہا بتاؤ نا کیا کام کرنا. کام بھی ایسا بتایا مورا والوں. کیا کام بتایا؟ یہ پہاڑ ادھر ہے، اس کو 10 قدم دور ڈال دو. بھائی ایک پہاڑ ادھر ہے، اس کو اٹھاؤ اور کہاں رکھ دو؟ 10 قدم دور. تو حضرت فضیل نے کہا کیسا کام دیتے ہو میرے کو؟ اے بتاؤ کوئی پہاڑ کو ہٹا سکتا؟ لیکن حضرت فضیل نے کڑھالی لی اور کلہاڑی لے کر گئے وہ پہاڑ کے پاس. 2 دن تک پتھر توڑتے گئے. کتنے دن تک؟ اور روتے گئے اللہ یہ پہاڑ کو وہاں لے جانا، اللہ میں توبہ کیا، اللہ میں معافی مانگ لیا، اللہ وہ نہیں مانتا، اللہ وہ مجھے اسی وقت معاف کرے گا جب یہ پہاڑ ادھر جائے گا. اللہ 2 دن سے میرے ہاتھ دکھ گئے، ایک کلاڑی سے پتھر توڑ توڑ کے میرے ہاتھ دکھ گئے. اچانک ایک ہوا چلی، پورا پہاڑ اٹھا اور وہ جگہ پر جا کے پہنچ گیا. بولو سبحان اللہ. یہ دوڑتے دوڑتے آیا، کہا سن وہ پہاڑ چلا گیا، اب تو معافی ہو گئی نا، اب تو اس نے کہا نہیں ابھی بھی معافی نہیں ہوئی تمہاری. تو کہا اب کیا کرنا؟ کہا میرے گھر چلو. وہ یہودی کہاں لے گئے؟ گھر لے. اب گھر کے کونے میں ایک بڑا ٹھیلا رکھا تھا. وہ جو ٹھیلا ہے اس میں وہ سونے کے ٹکڑے، بس خالی وہ وہاں سے اٹھاؤ اور یہاں لے کر آؤ. بس وہاں سے اٹھا. کہا اتنے کام کے لیے میرے کو اپنے گھر تک لے کر آئے؟ کہا ہاں بھائی میرے کو تم کو معافی کروانی ہے تو وہ ٹھیلا اٹھاؤ اور یہاں لے کر آؤ. اور وہ حضرت فضیل گئے اور وہ ٹھیلے کو ایسے یوں اٹھایا، اپنے کندھے پہ رکھا اور لا کر ان کے قدموں میں رکھا. لو کہا کھولو. کھولا تو اس میں سونے کے بڑے بڑے کیا تھے؟ ٹکڑے رکھے ہوئے تھے. اب فضیل نے پوچھا اب ہو گئی معافی؟ پہاڑ بھی ہٹا دیا، وہ سونے کا ٹھیلا بھی لے کے آیا، اب معافی ہو گئی؟ سننا کیا جواب دیا. کہا اب معافی نہیں ہوئی، اب مجھے تمہارے ہاتھ پر ایمان قبول کروا لو. میں یہودی ہوں، میں تمہارے ہاتھ پر ایمان قبول کرنا. حضرت فضیل نے کہا میں بہت گنہگار آدمی، بہت گنہگار، پوری زندگی ڈاکو بن کے رہا، پوری زندگی چوری چپاٹی کرتا رہا، کسی اچھے اللہ کے ولی کے ہاتھ پر ایمان قبول کرنا. اس نے کہا نہیں. سننا یہودی کا جواب سننا. کہا میں نے تورات میں پڑھا ہے آخری نبی آئیں گے اور ان کا امتی مرد ہو یا عورت اگر سچی توبہ کرے اللہ ان کے حکم سے پہاڑوں کو ہلائے گا اور وہ مٹی پر ہاتھ رکھیں گے اللہ اس کو سونا بنا دے گا. دیکھو تم نے پہاڑ کو بھی ہلا دیا اور یہ جو میں نے تمہارے پاس بورا اٹھایا اس میں سونا نہیں تھا، اس میں مٹی تھا، تم نے ہاتھ رکھا اللہ نے اس کو سونا بنا دیا. میرے دوستو وہ یہودی روئے اور حضرت فضیل روئے اور کہا صحیح اللہ کی بات صحیح ہے، جو سچی توبہ کرتا ہے نا
پھر مانگتا ہے نا اللہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے. تو ہم سب توبہ کریں گے انشاءاللہ, کیونکہ روزی میں بہت پریشانی ہے. بولو ہے کہ نہیں پریشانی؟ کاروبار, کوئی بیوی کی لائن سے پریشان, کوئی بچوں سے پریشان, کوئی سماج سے پریشان, کوئی سوسائٹی سے پریشان, کوئی حالات سے پریشان, کوئی اپنے جان اور مال آبرو سے پریشان. کوئی, میرے دوستوں ڈرنا نہیں ہے, راستہ ایک ہی ہے, اور وہ راستہ ایک بار اللہ کو راضی کر لو. اتنا رو اتنا رو اتنا رو, اللہ کے سامنے رو رو کر کہو کہ اللہ بہت گنہگار, اللہ سر سے لے کر پاؤں تک گنہگار. ایک بار ایسا رو, اللہ کہتے میں نے معاف کیا, پھر تمہارے ہاتھوں سے اللہ ناممکن کو بھی ممکن بنائے گا انشاءاللہ. بولو کرو گے انشاءاللہ؟ کون کون تیار ہے یہ کام کے لیے؟ توبہ کریں گے, بہت گنہگار ہے بھائی, کریں گے نا, توبہ کریں گے نا انشاءاللہ. اور دوسرا کام جو اس سے پہلے بھی کہا تھا, نماز کی پابندی. میرے پیارو, مت چھوڑو نماز, مت چھوڑو. بہت فجر کی نماز ایسے اڑاتے. سچ بتاؤ, جب ہم فجر کی نماز میں نہیں آتے ہوں گے, مدینے میں ہمارے نبی پر کیا گزرتی ہوگی, کیا گزرتی ہوگی؟ آپ کو معلوم ہے, شاید آپ نے نہیں سنا ہوگا, یہ علماء کو معلوم ہے, ہر پیر اور ہر جمعرات ہمارا نامہ عمل مدینے جاتا ہے, ہمارے نبی کے سامنے کھولا جاتا ہے, نامہ عمل کھولا جاتا ہے, اور ہمارے نبی پڑھتے. اور سچ بتاؤ, جب اس میں لکھا جاتا ہوگا یہ مورا والا, یہ اندھا بھی نہیں ہے, یہ بہرا بھی نہیں ہے, یہ لولا بھی نہیں ہے, یہ لنگڑا بھی نہیں ہے, یہ کبھی بھوکا بھی نہیں سویا, کبھی پیاسا بھی نہیں تڑپا, کبھی اس نے دین کے واسطے کوئی بڑی محنت بھی نہیں کی, اور فجر کی نماز چھوڑتا ہے. سچ بتاؤ ہمارے نبی پر کیا گزرتی ہوگی کہ میری بیٹی فاطمہ نے کتنا آنسو بہائے امت کے واسطے. ہمارے نبی فرماتے ہوں گے میں نے کتنا خون بہایا امت کے واسطے. ابو بکر عمر کتنا روئے امت کے واسطے. وہ بلال حبشی کیسے تڑپ تڑپ کے روئے امت کے واسطے, اور یہ فجر کی نماز نہیں پڑھتا. اس نے میرے پیارو ارادہ کرو بھائی, 5 وقت کی نماز بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. کون کون تیار ہے؟ پکا وعدہ انشاءاللہ. ایک تو توبہ کریں گے, اور نمبر 2, اور دونوں کے اوپر اللہ کا وعدہ ہے, توبہ کرے گا تو بھی جنت, نماز پڑھے گا تو بھی. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجری من تحتها الانہار. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ایمان والے مرد اور عورتیں اللہ کے سامنے سچی توبہ کرو. اللہ فرماتے میرا بندہ توبہ کرتا جائے گا, گناہوں کو معاف کرتا جاؤں گا, اور جنت کے فیصلے کرتا جاؤں گا. کریں گے سب, توبہ کریں گے انشاءاللہ. اور نماز پہ بھی جنت, والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون. ہاں اللہ نے فرمایا 5 وقت نماز کی پابندی کرے گا, بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا. میرے پیاروں, ہم جس مرحوم کے واسطے جمع ہوئے, مرحوم مولانا حنیف, وہ جنت میں چلے گئے. وہ صبر کی زندگی, وہ شکر کی زندگی, وہ حلال کمائی کی زندگی چلے گئے. آج ہم سب کے لیے ایک سبق چھوڑ کے گئے ہیں کہ ہم بھی سیدھے راستے پر چلے تھے. بولو مورا والو, ہم بھی سیدھے راستے پر چلیں گے انشاءاللہ. اور سیدھا راستہ آپ کو بتایا, ایک اللہ کے سامنے گناہوں سے معافی مانگنا, اور نمبر 2 نماز کی پابندی کرنا. کون کون تیار ہے؟ بولو بھائی, کریں گے انشاءاللہ. اب 2 اعلان کرنے کے. ایک اعلان تو یہ کرنا ہے بھائی, قیامت میں اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کتنا ہوگا؟ کتنے کلو کا ہوگا قیامت میں؟ اللہ بھائی, یہاں مورا میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا نا, کریانے اناج کی دکان پہ, گروسری کی دکان پہ آپ نے دیکھا ہوگا, وہ ہوتا ہے نا ترازو. سمجھتے ہو کیا بولتے ہیں آپ لوگ؟ ترازو ہی بولتے ہیں نا. ہاں, وہ ترازو. اللہ بھی قیامت میں ترازو لیں گے. دایاں پلے میں نیکی, بائیں پلے میں گناہ. نیکی کا پلہ جھک گیا, بولو جنتی. گناہ کا پلہ جھکا, پڑھو نا میرے ساتھ میں پڑھو, یاد ہوگا. اللہ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. اللہ کے ہاتھ میں قیامت میں ترازو ہوگا. نیکی کا پلہ جھکا تو جنتی, برائی کا پلہ جھکا تو. آپ کو بتاؤں, ایک بات بتاؤں,
यहाँ दुनिया के जो तराजू आपने छोटे छोटे देखे होंगे ना, या चलो कोई बड़े लकड़े वकड़े के या लोहे के वहाँ फैक्ट्री में गए होंगे तो वहाँ बड़े बड़े तराजू को देखा होगा। अल्लाह का तराजू कितना बड़ा है मालूम है? इतना बड़ा है कि 7 आसमान और 7 ज़मीन से बढ़कर अल्लाह का तराजू होगा। और आपको मालूम है एक नबी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, उन्होंने दुआ मांगी थी, अल्लाह मेरे को तराजू देखना, अल्लाह क़यामत में तेरे हाथ में जो तराजू होगा वो देखना। अल्लाह ने फरमाया मेरे नबी दाऊद आप नहीं देख सकते। हज़रत दाऊद ने कहा अल्लाह बता दे ना, एक मरतबा बता दे वो तेरा तराजू कैसा। अल्लाह ने जैसे तराजू बताया हज़रत दाऊद बेहोश होकर गिर गए। कितना बड़ा तराजू होगा सोचो। अब उसमें नेकी का पल्ला झुकेगा तो बोलो हम जन्नती, बुराई का पल्ला झुकेगा तो। हमारे नबी ने फरमाया नेकी का पल्ला झुकाना चाहते हो? अरे हमारे नबी ने पूछा, मैं आपसे पूछता हूँ, नेकी का पल्ला झुकाना चाहते हो? नहीं आवाज़ नहीं आ रही, चाहते हो? तो कोई जवाब ही नहीं देता भाई। नहीं कुछ प्रॉब्लम है आपको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना आपको? नहीं आप लोग बिल्कुल जवाब बिल्कुल नहीं देते। समझ में तो आ रहा है जो मैं कह रहा हूँ, समझ में तो आ रहा है ना? हाँ, तो हमारे नबी ने पूछा नेकी का पल्ला झुकाना चाहते हो? सहाबा ने कहा झुकाना चाहते। हमारे नबी ने एक दरूद शरीफ बताए, कहा ये दरूद पढ़ लो, अगर तुम्हारा गुनाह का पल्ला झुकेगा ना, ये दरूद जो तुमने पढ़ा होगा, फरिश्ता जब उसको नेकी के पल्ले में रखेगा गुनाह का पल्ला ऊपर हो जाएगा, नेकी का पल्ला झुक जाएगा और वो दरूद पाक के सदक़े में जन्नत का फैसला हो जाएगा। तो वो कौन सा दरूद है जिससे तराजू में नेकी का पल्ला भारी होगा और हम जन्नती होंगे? वो कौन सा दरूद शरीफ है वो मैं लेकर आया हूँ। मौलाना हनीफ साहब के बेटे को दिया ना, हिदायत भाई ने किसको दिया? आदिल को दिया ना। कहाँ है आदिल बेटा? देखो इनको दिया है। ये दरूद शरीफ ज़रूर बाहर से लेकर जाना और इसको पढ़ने की आदत बनाओ। जितना पढ़ते जाओगे क़यामत में तराजू में काम आएगा और वो नेकी का पल्ला झुकेगा और उस दरूद के सदक़े में हम जन्नत में चले जाएंगे। बोलो करेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। और एक आखिरी ऐलान करना है, मुलाकात करना है मेरी। अरे भाई हाँ बोलो या ना बोलो? भाई मोरा वाले में बोल बोल के थका, इनकी तो बैटरी चार्ज नहीं हो रही भाई। कब से बोले जा रहा हूँ मैं, बोले जा रहा हूँ। मोते हारून साहब 9:45 से बैठा हूँ, तकरीबन 11:15 हो गए। अब बैटरी चार्ज नहीं होगी तो कब होगी? हाँ होगी ना, चार्ज होगी ना। हाँ बताओ कौन कौन चाहता है मेरी मुलाकात करना? क्योंकि अभी मैंने देखा वहाँ मैं 2-3 घर पे गया, वरना मैंने मौलाना इनाम साहब एक दस्तूर बनाया, ये मौलाना हारून को मालूम है, गोधरा भी जाता हूँ, एक ही घर में आराम करूँगा, वहीं पे खाना खाऊँगा, वहीं पे चाय पीऊँगा और वहीं से बयान में आऊँगा और वहीं से घर चला। अब मेरे में ये ताकत नहीं कि ये घर के बाद, पहले जाया करता था एक ही सफ़र में 8 घर 10 घर 12 घर, अब वो ताकत नहीं रही। लेकिन आज मोरा वालों ने मेरे को बराबर घुमाया। ये पहले एक घर पे ले गए, फिर दूसरे घर पे ले गए, फिर तीसरे घर पे ले गए, फिर अल्लाह के घर में लेकर आए। तो और मैंने देखा कि हर घर के बाहर मुलाकात के लिए खड़े। अब तो मैं खुद आपकी मुलाकात चाहता हूँ। आप करो ना करो, मेरे को करना है आपसे मुलाकात, लेकिन मैं ऐसे नहीं करता मुलाकात, ऐसे नहीं करता। कुछ दोगे तो कुछ लोगे, हमारा इंडिया का कानून है। कुछ दोगे। ए मेरे प्यारों, ये हमारे मोरा में कितना बड़ा अल्लाह का एहसान है कि कब्रिस्तान तैयार हो गया। कितना बड़ा अल्लाह का एहसान है। आपको मालूम है जो मस्जिद बनाने का सवाब वही कब्रिस्तान बनाने का सवाब। क्यों? क्योंकि मस्जिद दुनिया में इबादत की जगह है और कब्रिस्तान में भी मालूम है, कब्रिस्तान में जो नमाजी होता है ना वो कब्र में जाता है, जब अजान होती है ना तो अल्लाह को कहता है अल्लाह नमाज पढ़ना है। कब्र में क्या कहता है अल्लाह? तो अल्लाह कहता अरे तूने दुनिया में नमाज पढ़ा, बस यहाँ नमाज नहीं पढ़ना फिर भी नमाज का सवाब देगा। नम करना उम्मतिल अरूस, ऐसे सो जा जैसे दुल्हा दुल्हन सोते, वैसे आराम से सो जा। तो ये भी नमाज की जगह, वो भी नमाज के सवाब की जगह है। तो मेरे प्यारों, अब आप आओगे, मुलाकात करोगे, यहाँ रुमाल रखेंगे, आप मेरे हाथ में दोगे, हम वो यहाँ पे रखेंगे और ये इंशाअल्लाह आपके पैसों से कब्रिस्तान बनेगा। अल्लाह की कसम खाकर बोलो, हमारी आखिरत की पहली मंजिल कौन सी है? कब्र। और इसमें बच गया तो, और इसमें पकड़ा गया तो यहाँ दे दो। दुआ करता हूँ कि अल्लाह हर मंजिल में कामयाब करता निकल जाएगा। तो दोगे ना इंशाल्लाह? दोगे ना? तो चलो तैयार हो जाओ। पहले दोगे, यहीं पे देते हो फिर दुआ कराओ कि पहले दुआ करवा लो? पहले दुआ करवा लो, दुआ करवा लो।
नात तो नहीं सुनाता, एक जुमला सुनाता हूँ और वो मैं बार बार पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ेंगे, बोलो पढ़ेंगे नहीं इंशाअल्लाह। और इसलिए पढ़ता हूँ कि मदीने का दरवाज़ा बंद है, अल्लाह मदीने का दरवाज़ा खुलवा देवे। बोलो आमीन, बोलो आमीन। लाइट बंद करवा दो मेरे प्यारों, और सब बिल्कुल गहराई के साथ पहले अल्लाह का जिक्र कर लो, दरूद पाक पढ़ लो, फिर वो एक मिसरा मैं पढ़ लूँगा, उसके बाद दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। अभी सब लोग गर्दन झुका दो और ये सोचो मैं और अल्लाह शुरू करें। अल्लाह 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 لا इलाहा इल्लल्लाह ला 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 इलाहा इल्लल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई मेरी ज़ुबान पर मोहम्मद, आप पूरे मजमे की ज़ुबान पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू करें। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद व शफीइना मुहम्मद व सनदिना मुहम्मद व मौलाना मुहम्मद हामीम मुहम्मद المرتضى محمد المجتبى محمد المصطفى محمد الحجازي محمد النزاري محمد القرشي محمد المضري محمد العدوي محمد الأبطحي محمد التهامي محمد كليم الله محمد حبيب الله محمد صفي الله محمد البشير محمد النذير محمد السراج محمد المنير محمد كالمزمل محمد المدثر محمد طه محمد ياسين محمد سب بولو صلی اللہ सब मेरे साथ में आमीन बोल देना और दुआ करो कि अल्लाह ये दुआ हम सब के हक में कबूल फरमाए। अल्लाह मदीने की मौत हमको नसीब फरमाए और अल्लाह मदीने बार बार जाना नसीब फरमाए। चमका दे खुदा मेरी किस्मत, बोलो चमका दे खुदा मेरी किस्मत, चमका दे खुदा मेरी किस्मत, चमका दे खुदा मेरी किस्मत, पहुंचा दे मदीना तैबा में, चमका दे खुदा मेरी किस्मत, पहुंचा दे मदीना तैबा में।
سب لوگ مدینہ جاتے ہیں، 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 مجھ کو بھی تمنا ہوتی ہے، چمکا دے خدا میری قسمت، پہنچا دے مدینہ طیبہ میں۔ سب دعا کے لئے مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انا ندعوک اللہ وندعوک الرحمن وندعوک البر الرحیم وندعوک باسمائک الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل اسم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين۔ جزا الله عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو أهله۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، بہت گنہگار ہے اللہ، بہت گنہگار ہے اللہ۔ وہ الگ بات ہے تو نے کبھی بھوکا نہیں سلایا، کبھی پیاسا نہیں تڑپایا، کبھی بدن سے کپڑے نہیں چھینے۔ اللہ ہمارے گناہ اتنے تھے کہ تو جو چاہتا وہ عذاب دے سکتا تھا اللہ، لیکن تو کریموں کا کریم، تو رحمان اور رحیم، اللہ بس تو راضی ہو جا اللہ، تو بہت ناراض ہے اللہ، اللہ تجھے حق ہے اللہ، ہمارے گناہ اتنے ہیں کہ تو ناراض ہے اللہ، لیکن تو رحمان اور رحیم ہے اللہ۔ اللہ تو نے خود عرش پہ لکھا میری رحمت آگے ہے میرا غصہ پیچھے ہے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ کیسا سیلاب آیا اللہ، مہاراشٹر میں کیسا سیلاب آیا، کیا ہوا ہوگا ہمارے بھائیوں کا، ہماری بہنوں کا، ہماری ماؤں کا، بوڑھی عورتوں کا، بچے نے کیا کھائے ہوں گے اللہ، کیسے نہاتے دھوتے ہوں گے، کیا ان کے اوپر حالات گزرتے ہوں گے۔ اے اللہ، اللہ امت بہت کمزور ہے اللہ، ہم بہت کمزور ہے اللہ، ہم ہارے ہوئے اللہ، اللہ ہم ہارے ہوئے گنہگار ہے اللہ۔ اے اللہ ہمیں معاف کر دے اللہ، ہم فاسق ہے، فاجر ہے، گنہگار ہے، پاپی ہے، مجرم ہے، نمک حرام ہے، دھوکے باز ہے۔ اے اللہ ہم چھوٹے تھے تب سے ہارے ہوئے، چھوٹے تھے تو ماں باپ کو بہت ستایا، ماں کو ستایا، ابا کو ستایا، جوان ہو گئے، شادی ہو گئی، بیوی کے ہوتے ہوئے ہم نے آنکھوں کی خیانتیں کی، کانوں سے خیانتیں کی، ہاتھ پاؤں سے خیانتیں کی، ہم سمجھے کہ بیوی نہیں سمجھتی، نہیں سوچ سکتی۔ اللہ بڑے ہو گئے، بچے ہو گئے تو بچوں کو بھی دھوکہ دیا، زندگی کے ہر موقع پر ہم دھوکے باز نکلے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ، تو راضی ہو جا اللہ۔ اللہ اللہ یہ کب تک عذاب والا معاملہ رہے گا اللہ؟ اللہ آسمان سے پانی آتا ہے تو بھی ڈر لگتا ہے کہ معلوم نہیں کیا ہوگا، نہیں آتا ہے تو گرمی سے پریشان ہو کے ڈر لگتا ہے کیا ہوگا۔ اللہ روزانہ کے حالات بتاتے کچھ ہوگا کچھ ہوگا کچھ ہوگا۔ اللہ 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 راضی ہو جا اللہ، اپنے غصے سے بچا لے اللہ، اپنے قہر سے بچا لے اللہ، اپنے غضب سے بچا لے اللہ، اپنی لعنت سے بچا لے، اپنی پھٹکار سے بچا لے، ہمیں مردود ہونے سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں مردود ہونے سے بچا لے۔ اے اللہ تو راضی ہو جا اللہ۔ کعبے کا دروازہ بھی بند اللہ، مدینے کا دروازہ بھی بند، جس کا مطلب ہے تو بھی ناراض، مصطفیٰ بھی ناراض۔ ہم کلمے والے جائے تو کہاں جائے؟ ہمارے کلمے میں دو ہی تو باتیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کعبہ بھی بند، مدینے میں مصطفیٰ بھی ناراض، کہاں جائیں گے اللہ؟ اللہ اللہ ہمیں اپنا بنا لے اللہ، اللہ ہمیں اپنا بنا لے اللہ، اللہ ہمیں غیروں کے حوالے مت کر اللہ، ہمیں اپنا بنا لے اللہ، اللہ غیروں کے حوالے مت کر اللہ، ہمیں اپنا بنا لے اللہ، ہمیں ایک بنا لے، آپس میں محبت دے دے، سکون دے دے، اطمینان دے دے اللہ۔ ہم میں جتنے بیمار ہیں سب کو شفا دے دے اللہ، میں بھی بیمار ہوں اللہ، شفا دے دے اللہ، اور ہم میں جتنے مرحومین مرحومات سب کی کروٹ کروٹ مغفرت کر اللہ۔ ہمارے مرحوم
مولانا حنیف چلے گئے اللہ، اللہ کیسے چلے گئے اللہ؟ جانے والا تو جنت میں چلا جاتا ہے مگر پیچھے سب کو روتا چھوڑ کے جاتا ہے۔ 2 بیٹے رو رہے، 2 بیٹیاں رو رہی ہے، بیوی اپنے ہوش میں نہیں ہے اللہ، اے اللہ جانے والا تو جنت میں چلا گیا، پیچھے والوں کو صبر عطا فرما دے، نعم البدل عطا فرما دے، بے حساب حلال برکت والی روزی دے دے، ہم سب کو روزی دے دے اللہ۔ روزی میں بہت لوگ پریشان ہیں اللہ، قرضے میں ڈوبے پریشان ہیں اللہ، اللہ راتوں کو تیرے سامنے کروٹ لے لے کے بھیک مانگتے اللہ، اللہ روزی کا دروازہ کھول دے، تو روزی دینے والا ہے اللہ، بے حساب حلال برکت والی روزی عطا فرما دے اللہ۔ الہ العالمین، الہ العالمین، جو قید و بند میں اللہ سب کو رہائی نصیب فرما دے اللہ، عافیت دے دے اللہ، تو راضی ہو جائے گا اللہ سب بیڑا پار ہو جائے گا، اور تو ناراض رہے گا تو جینے میں کیا جینا اللہ، ہمارا جینا بھی کیسا جینا اگر تو ناراض رہا اللہ۔ پیارے نبی کو بھی ہم سے راضی کر دے اللہ، اللہ سارے مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے اے اللہ، اللہ میری والدہ کی بھی مغفرت فرما دے اللہ، میں نے بھی اپنی والدہ کو کھویا ہے اللہ۔ الہ العالمین، بہت سے یہاں بیٹھے ہوں گے کسی کی ماں نہیں ہوگی، کسی کے ابا نہیں ہوں گے، کون ہوگا جس کو ماں یاد نہیں آتی؟ کون ہوگا جس کو ماں یاد نہیں آتی؟ کون ہوگا جس کو اپنے مرحوم ابا یاد نہیں آتے ہوں گے؟ وہ کیسا دن اللہ جب ماں باپ کا جنازہ اٹھتا ہے، جنازے کی نماز پڑھی جاتی ہے، آخری مرتبہ ماں یا ابا کا چہرہ دیکھتے اور یقین ہوتا ہے کہ اب نہیں آئیں گے، اب نہیں آئیں گے، اب روٹ کے چلے گئے اللہ۔ نہ ماں چہرہ دکھاتی ہے نہ ابا چہرہ دکھاتے اللہ، کبھی کبھی تو خواب میں بھی انتظار کرتے کرتے زمانہ گزر جاتا اللہ۔ اے اللہ، اللہ سب مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے اللہ۔ ہمارے والدین زندہ ہے تو ان کی عمر میں برکت دے دے، اور جن کے اماں ابا چلے گئے ان کی قبر کو اپنے نور خاص سے منور فرما دے اللہ۔ جو مانگا وہ بھی دے دے، جو رہ گیا وہ بھی دے دے، جو مانگنا تھا نہیں مانگا وہ بھی دے دے، جن لوگوں نے دعا کے لئے کہا ہے لکھا ہے، جن کا ہم پر حق ہے، جو محسنین نے پوری امت کے جائز مقاصد کو پورا فرما دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔